بایو پلس میں خوش آمدید۔ سائنس کی دنیا سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ بالکل۔ آج کے اس علمی نشست میں ایک انتہائی اہم کتاب یعنی دی ایموشنل برین ری وزٹڈ کا گہرا مطالعہ کیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی عام تحریر نہیں ہے؟ جی درست۔ بلکہ یہ ایک ایسا جامع سائنسی اور تحقیقی مجموعہ ہے جو جذبات یعنی ایموشنز کو نیورو سائنس، سائیکالوجی اور فلسفہ کے مختلف زاویوں سے انتہائی باریک بینی کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ اور اس کتاب میں جذبات کے دماغی سرکٹس اور جو بقا یا سروائیول ہے اس پر اور انسانی و حیوانی رویوں پر جدید ترین سائنسی تحقیق پیش کی گئی ہے۔ بالکل۔ سامعین کے لیے یہ جاننا بہت اہم ہے کہ یہ حصہ پارٹ 1 نیورو سائنس آف ایموشن ہے۔ جی، اور اس حصے کی وسعت اور علمی گہرائی کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ آج کے اس گہرے مطالعے میں کن مخصوص موضوعات کا احاطہ کیا جائے گا۔ اس نشست میں کتاب کے ابتدائی 5 چیپٹرز پر بات کی جائے گی جو مل کر یعنی جذبات کی سائنس کا ایک منظم خاکہ پیش کرتے ہیں۔ اور وہ 5 چیپٹرز کون سے ہیں؟ جی، پہلا انٹروڈکشن ہے یعنی تعارف، جو اس پورے مضمون کا تاریخی پس منظر پیش کرتا ہے۔ پھر دوسرا چیپٹر ری تھنکنگ دی ایموشنل برین ہے، جسے معروف نیورو سائنسٹسٹ جوزف لیڈاکس نے تحریر کیا ہے۔ صحیح۔ تیسرا چیپٹر ڈیولپمنٹ آف دی ایموشنل برین اینڈ انفنٹ اٹیچمنٹ کے حوالے سے ہے۔ چوتھا چیپٹر دی اسٹرکچرل اینڈ فنکشنل کنیکٹیوٹی آف دی ایمگڈیلا کی سائنسی وضاحت کرتا ہے۔ اور آخر میں 5واں چیپٹر۔ بالکل، 5واں چیپٹر دی میٹر آف ایموشنز ٹوورڈ دی برین بیس تھیوری آف ایموشنز کے موضوع پر مبنی ہے۔ یہ ترتیب ہمیں تاریخ سے لے کر جدید ترین نیورو بایولوجی تک کا سفر کرواتی ہے۔ چلیں اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ اگر تاریخ کے اوراق کو پلٹا جائے تو کتاب کا ابتدائیہ ایک ایسی حقیقت آشکار کرتا ہے جو آج کے سائنسی دور میں شاید عجیب لگے۔ تاریخی طور پر جذبات کا مطالعہ سائنسی دائرہ کار کا حصہ تھا ہی نہیں؟ بالکل نہیں تھا۔ اسے مکمل طور پر ہیومینٹیز یعنی انسانیات اور فلسفے کی جاگیر سمجھا جاتا تھا۔ جی، اور مغربی ثقافت میں جذبات کو سمجھنے کی پہلی باقاعدہ کوششیں قدیم یونانی فلسفرز کی طرف سے سامنے آئیں۔ جیسے کہ افلاطون کے افکار کا جائزہ لیا جائے تو ان کے نزدیک جذبات انسانی روح کا ایک ناقابل تقسیم حصہ تھے جو خواہشات اور عقل کے ساتھ مل کر انسانی وجود کو تشکیل دیتے تھے۔ صحیح، افلاطون کے اس نظریے نے صدیوں تک غلبہ رکھا، لیکن اسی دور میں ارسطو کا نظریہ ایک بالکل مختلف زاویہ پیش کرتا ہے۔ ارسطو کے نزدیک جذبات محض روح کا غیر فعال حصہ نہیں تھے۔ جی نہیں، بلکہ وہ انسانی فیصلوں اور ادراک پر براہ راست اثر انداز ہونے والی قوت تھے۔ ارسطو کے مطابق جذبات اور عقل ایک دوسرے کے متبادل نہیں، بلکہ جذبات عقل کی رہنمائی میں ایک فعال کردار ادا کرتے ہیں۔ اور پھر رواقیوں یعنی سٹوئکس کا دور آتا ہے۔ بالکل، اور وہاں سوچ کا دھارا بالکل تبدیل ہو جاتا ہے۔ رواقیوں کی تعلیمات کا بنیادی مرکزی یہ قرار پایا کہ تباہ کن جذبات پر مکمل قابو پانا ایک مستحکم زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یعنی ان کے نزدیک جذبات ایک طرح سے ذہنی کمزوری کی علامت تھے؟ درست۔ اس پوری تاریخی بحث کا نچوڑ یہ ہے کہ 19ویں صدی تک جذبات کو صرف اور صرف انسانی شعور اور اخلاقیات کا حصہ سمجھا جاتا رہا، جس کا حیاتیات یا جسمانی ساخت سے کوئی براہ راست تعلق نہیں تھا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں تاریخ میں ایک بہت بڑا سائنسی موڑ آتا ہے جس نے جذبات کے مطالعے کی بنیادوں کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا۔ جی، 1872 میں چارلز ڈارون کی تحقیق۔ بالکل، ڈارون کی تحقیق سامنے آنے اور پھر 1884 میں ولیم جیمز کے نظریات پیش ہونے کے بعد جذبات کو باقاعدہ حیاتیاتی اور نفسیاتی سائنس کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ ڈارون کی جانوروں اور انسانوں پر کی جانے والی تحقیقات نے یہ سائنسی طور پر ثابت کیا کہ جذبات کا اظہار اور ان سے جڑے کچھ ارتقائی عمل مختلف انواع میں حیرت انگیز حد تک مشترک ہیں۔ جس کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ جذبات صرف انسانی روح کا پراسرار حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طویل حیاتیاتی ارتقاء کا نتیجہ ہے۔ بالکل، اور اسی ارتقائی پہلو کو بنیاد بناتے ہوئے جوزف لیڈاکس نے اپنے چیپٹر ری تھنکنگ دی ایموشنل برین میں جذبات کی موجودہ سائنسی تفہیم کو ایک نیا اور کافی چیلنجنگ رخ دیا ہے۔ جو کہ ہمارا دوسرا چیپٹر بھی ہے۔ جی،
لیڈاکس کی تحقیق کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ پچھلی 1 صدی سے سائنسدان جذبات کو سمجھنے میں ایک بنیادی خلط مبحث کا شکار رہے ہیں۔ سائنسی برادری طویل عرصے سے ایموشنل برین کی اصطلاح کو شعوری احساسات پیدا کرنے والے مرکز کے طور پر استعمال کرتی رہی ہے، لیکن اس کتابی باب میں اس اصطلاح کی مکمل طور پر ازسر نو تشریح کی گئی ہے۔ اس تشریح کو سامعین کے لیے انتہائی واضح انداز میں بیان کرنا ضروری ہے، کیونکہ عام فہم میں جب جذباتی دماغ یا ایموشنل برین کا ذکر آتا ہے تو ذہن فوراً شعوری احساسات کی طرف جاتا ہے، جیسے کہ خوف زدہ ہونا یا خوش ہونا۔ بالکل، لیکن لیڈاکس کے مطابق اس اصطلاح کا سائنسی اور کتابی مفہوم اس سے یکسر مختلف ہے۔ ایموشنل برین سے مراد دماغ کا وہ مخصوص حصہ اور وہ سرکٹس ہیں جو جان بوجھ کے شعوری احساسات پیدا کرنے کا کام ہرگز نہیں کرتے۔ جی، ان کا خالصتاً کام حیاتیاتی طور پر خطرات اور مواقع کو پہچاننا ہے۔ اور یہ نظام مکمل طور پر خودکار ہے۔ اس کا بنیادی مقصد جاندار کو اس کے ماحول میں موجود چیلنجز سے نبردآزمہ ہونے کے لیے تیار کرنا ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ لیڈاکس نے روایتی سائنس کے بنیادی جذبات والے تصور کو مسترد کر دیا ہے۔ یعنی وہ روایتی نظریہ جو کہتا تھا کہ ڈر، غصہ یا خوشی کے الگ الگ سرکٹس ہیں؟ بالکل، اس کے جواب میں لیڈاکس نے سروائیول سرکٹس یعنی بقا کے سرکٹس کا نظریہ پیش کیا ہے۔ بقا کے سرکٹس؟ جی، کتابی مفہوم کے مطابق بقا کے سرکٹس وہ مخصوص عصبی راستے ہیں جو دودھ پلانے والے جانوروں یعنی میملز میں مشترک طور پر پائے جاتے ہیں۔ اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا واحد مقصد بقا سے متعلقہ مخصوص حیاتیاتی افعال کو سر انجام دینا ہے، مثلاً خطرے کی صورت میں دفاعی اقدامات کرنا، جسم کے لیے توانائی اور غذائیت کا حصول، جسمانی رطوبتوں کا درست توازن برقرار رکھنا، درجہ حرارت کو کنٹرول کرنا اور افزائش نسل کے عمل کو منظم کرنا۔ بالکل، یہ سب شامل ہے۔ اس دقیق سائنسی وضاحت کا لب لباب یہ نکلتا ہے کہ جب ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ کوئی جانور یا انسان خوف کی حالت میں ہے تو دراصل اس کے دماغ میں خوف کا کوئی احساس پیدا نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ اس کے بقا کے سرکٹس متحرک ہو چکے ہوتے ہیں۔ جی، یہ دفاعی سرکٹس کسی شعوری ارادے کے تحت کام نہیں کرتے۔ خطرے کی موجودگی میں یہ سرکٹس فوری طور پر جسمانی افعال اور ہارمونز میں تبدیلیاں لاتے ہیں تاکہ جاندار خطرے سے بچ سکے۔ اور یہ سب کچھ خودکار سطح پر ہوتا ہے۔ تو پھر وہ چیز جسے ہم خوف کا احساس کہتے ہیں وہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ واقعی یہیں پر لیڈاکس کا سب سے اہم سائنسی استدلال سامنے آتا ہے۔ کتاب واضح کرتی ہے کہ انسانوں میں شعوری احساسات اس وقت تک وجود نہیں رکھتے جب تک یہ بقا کے متحرک سرکٹس دماغ کے ایک خاص حصے تک اپنی معلومات نہ پہنچائیں۔ اور اس حصے کو کتابی اصطلاح میں کوگنیٹیو ورک سپیس کہا گیا ہے، یعنی ادراک کا دائرہ کار۔ درست، جب بقا کے یہ خودکار سرکٹس دیگر حسیاتی معلومات اور یادداشت کے ساتھ مل کر اس دائرہ کار میں داخل ہوتے ہیں تو دماغ میں ایک انتہائی منظم حالت پیدا ہوتی ہے، جسے گلوبل آرگینزمک اسٹیٹ یعنی ایک عالمی عضویاتی حالت کا نام دیا گیا ہے۔ بالکل، انسانوں میں جن شعوری احساسات کو ہم خوف، غصہ یا خوشی کا نام دیتے ہیں وہ دراصل اسی منظم حالت کا شعوری اور ادراکی تجزیہ ہیں۔ احساسات بقا کے سرکٹس کی براہ راست پیداوار نہیں ہیں، بلکہ ان سرکٹس کی سرگرمی کو جب دماغ کا شعوری حصہ پڑھتا ہے تو احساس جنم لیتا ہے۔ جی، اور یہ سائنسی نقطہ نظر جذبات کے بارے میں ہماری پوری تفہیم کو الٹ دیتا ہے۔ شعوری جذبات ان غیر شعوری بقا کے سرکٹس کی سرگرمیوں کا محض ایک حتمی نتیجہ یا عکس ہیں۔ اب جب ہم ان بنیادی بقا کے سرکٹس کی اہمیت کو سمجھ لیتے ہیں تو قدرتی طور پر اگلا سوال ان کی نشو و نما کے بارے میں پیدا ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور یہاں یہ بات انتہائی دلچسپ ہو جاتی ہے کیونکہ کتاب کے تیسرے چیپٹر میں، جسے رجینا سولیون اور مارگو لینڈرز نے تحریر کیا ہے، یہ دریافت کیا گیا ہے کہ پیدائش کے فوراً بعد کے ابتدائی تجربات دماغ کے ان جذباتی سرکٹس کی ساخت کو کس طرح طبعی طور پر تبدیل کرتے ہیں۔ جی ہاں، اس چیپٹر کا مرکزی موضوع انفینٹ اٹیچمنٹ اور جذباتی نشوونما ہے۔ اور اس میں چوہوں یا روڈنٹس کے سائنسی ماڈلز پر کافی تحقیق کی گئی ہے۔ بالکل۔ ان تجرباتی ماڈلز سے حاصل ہونے والے نتائج اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ
پیدائش کے بعد نوزائیدہ کا اپنی ماں یا سرپرست کے ساتھ لگاؤ محض ایک سماجی یا نفسیاتی ضرورت تک محدود نہیں ہے، بالکل، بلکہ سائنسی اعتبار سے یہ لگاؤ دماغ کے جذباتی سرکٹس کی طبعی نشو و نما کے لیے ایک بنیادی اور ناگزیر حیثیت رکھتا ہے۔ جی، ابتدائی عمر میں سرپرست کی موجودگی ان مخصوص عصبی راستوں کی تعمیر اور ان کی پختگی کو کنٹرول کرتی ہے جو مستقبل میں جذبات کو منظم کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس تحقیق کا سب سے سنگین پہلو یہ سامنے آتا ہے کہ اگر اس ابتدائی لگاؤ میں کسی بھی قسم کا خلل آ جائے یا مطلوبہ سرپرستی فراہم نہ ہو سکے تو اس کے اثرات محض وقتی نہیں ہوتے۔ نہیں، بالکل نہیں ہوتے۔ دماغ کی جسمانی ساخت اور سرکٹس کی تعمیر میں مستقل بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ بالغ عمر میں یہ بگاڑ غیر متوازن یا غیر موافق جذباتی حالتوں کا سبب بنتا ہے، جسے کتابی اصطلاح میں میل ایڈیپٹیو ایموشنل سٹیٹس کہا گیا ہے۔ درست، یعنی بقا کے سرکٹس جو عام حالات میں خطرے کے وقت مناسب رد عمل پیدا کرتے ہیں، وہ ابتدائی خلل کی وجہ سے زندگی بھر کے لیے حد سے زیادہ حساس یا بے قاعدہ ہو جاتے ہیں۔ اور اس بے قاعدگی اور دماغی ساخت میں پیدا ہونے والے بگاڑ کو سمجھنے کے لیے ہمیں دماغ کے ایک مخصوص حصے کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے جو کہ ہمارا چوتھا چیپٹر بھی ہے۔ پال وہیلن اور ان کے ساتھیوں کا چیپٹر جو مکمل طور پر امیگڈالا یعنی امیگڈالا کی ساختیاتی اور عملی جڑت پر مرکوز ہے۔ سامعین کے لیے بتاتے چلیں کہ امیگڈالا دماغ کی گہرائی میں موجود اعصابی خلیوں کا ایک مجموعہ ہے، اور یہ خطرات کی پہچان اور بقا کے سرکٹس کی پروسیسنگ کا ایک انتہائی اہم اور مرکزی جزو تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن جیسا کہ پال ویلن کا چیپٹر واضح کرتا ہے، امیگڈالا دماغ میں الگ تھلگ یا مکمل طور پر خود مختار ہو کر کام نہیں کرتا۔ بالکل نہیں۔ وسیع انسانی تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ امیگڈالا اور دماغ کے بالکل اگلے حصے کے درمیان ایک انتہائی گہرا ساختیاتی اور عملی رابطہ موجود ہوتا ہے۔ اس اگلے حصے کو نیورو بایولوجی کی اصطلاح میں میڈیل پری فرنٹل کارٹیکس کہا جاتا ہے۔ جی، امیگڈالا اور میڈیل پری فرنٹل کارٹیکس کے درمیان اعصابی ریشوں کا ایک باقاعدہ جال بچھا ہوتا ہے جو مسلسل معلومات کا تبادلہ کرتا ہے۔ اور اس ساختیاتی رابطے کا بنیادی کام امیگڈالا کی سرگرمی کو کنٹرول کرنا اور عام جذبات کو منظم یعنی ریگولیٹ کرنا ہے۔ ایک طرح سے یہ اگلا حصہ امیگڈالا کے رد عمل پر قابو پانے کا کام کرتا ہے۔ اور دماغ کے اس طبعی رابطے کی اہمیت اس وقت زیادہ واضح ہوتی ہے جب اس میں خرابی واقع ہوتی ہے۔ کلینکل مطالعہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب امیگڈالا اور میڈیل فری فرنٹل کارٹیکس کے درمیان موجود اس قدرتی ساختیاتی اور عملی رابطے میں کوئی بگاڑ آ جائے تو جذبات کا توازن مکمل طور پر درہم برہم ہو جاتا ہے، جس کا براہ راست نتیجہ پیتھولوجیکل اینگزائٹی کی صورت میں نکلتا ہے۔ جی، کتابی مفہوم کے مطابق پیتھولوجیکل اینگزائٹی محض روزمرہ کی پریشانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی طبی کیفیت ہے جس میں انسان انتہائی شدید، غیر معمولی اور مستقل ذہنی بے چینی کا شکار رہتا ہے۔ کیونکہ خطرے کی پروسیسنگ کرنے والا جو امیگڈالا ہے وہ حد سے زیادہ متحرک رہتا ہے اور دماغ کا اگلا حصہ اسے خاموش کروانے یا منظم کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ یہ براہ راست ایک حیاتیاتی خرابی کا نتیجہ ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ تاریخ کے اوراق سے شروع ہونے والی یہ بحث جہاں جذبات کو روح کا حصہ سمجھا جاتا تھا، اب امیگڈالا اور دماغی سرکٹس کی کیمیائی اور ساختیاتی پیچیدگیوں تک پہنچ چکی ہے۔ یہ تمام انفرادی تحقیقات آخرکار کس عظیم نظریے کی بنیاد رکھ رہی ہیں؟ یہ سوال ہمیں کتاب کے 5ویں اور آخری چیپٹر کی طرف رہنمائی کرتا ہے جسے جیسک ڈبک نے تحریر کیا ہے۔ جی، یہ چیپٹر برین بیسڈ تھیوری آف ایموشنز یعنی جذبات کے دماغی نظریے کی مکمل اور جامع وضاحت کرتا ہے۔ یہ چیپٹر دراصل اب تک بیان کی گئی تمام سائنسی تفہیم کا ایک فلسفیانہ اور سائنسی نچوڑ ہے۔ صحیح۔ جذبات کا دماغی نظریہ تاریخ، نیورو سائنس اور سائنسی طریقہ کار کے ان مخصوص اصولوں پر بحث کرتا ہے جن کی مدد سے جذبات کو خالصتاً دماغی افعال اور ان کے اندرونی میکانزم کی بنیاد پر سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یعنی یہ نظریہ اس طویل المدتی خلیج کو پاٹنے کی کوشش کرتا ہے جو روایتی فلسفیانہ بحث اور تجرباتی نیورو سائنس کے درمیان موجود رہی ہے۔ بالکل درست۔ اس نظریے کا ایک اہم مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ کس طرح ایک طبعی،
مادی اور گوشت پوست پر مشتمل ساخت یعنی ہمارا دماغ ایسی حالتوں کو تخلیق کرتا ہے جو محسوس ہونے کی سطح پر بالکل غیر مادی لگتی ہیں۔ کیونکہ بظاہر جذبات کا کوئی وزن یا مادی وجود نہیں ہوتا۔ جی، لیکن جذبات کا دماغی نظریہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ہمارے غیر محسوس جذبات، شعور اور بقا کے عوامل در حقیقت دماغ کے اندر موجود کیمیائی رطوبتوں، برقی سگنلز اور اعصابی رابطوں کا ہی ایک پیچیدہ اور مادی نتیجہ ہیں۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ کتاب اور اس میں شامل تمام ماہرین کے ابواب ایک متفقہ، ٹھوس اور ناقابل تردید سائنسی پیغام دیتے ہیں۔ وہ پیغام یہ ہے کہ جذبات قطعی طور پر کوئی خیالی، پراسرار یا غیر حقیقی کیفیت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ محض قدیم نظریات کے مطابق کسی غیر مادی روح کا حصہ ہیں۔ بالکل، اس کے برعکس جذبات کی جڑیں ہمارے دماغ کے ارتقائی، ساختیاتی اور کیمیائی نظاموں میں لاکھوں سالوں کی گہرائی تک پیوست ہیں۔ ہماری بقا کو یقینی بنانے والے خودکار سرکٹس، نوزائیدہ عمر میں دماغ کی طبی تعمیر اور ایمگڈالا کے پیچیدہ اعصابی رابطے، یہ سب مل کر ایک انتہائی منظم اور مربوط حیاتیاتی نظام تشکیل دیتے ہیں، جو ہمیں اپنے ماحول میں زندہ رہنے، خطرات سے نپٹنے اور حالات کے مطابق درست رد عمل ظاہر کرنے کے قابل بناتا ہے۔ بالکل۔ اس تمام گہری سائنسی گفتگو اور دماغی سرکٹس کی تشریح کے اختتام پر کتاب میں جوزف لیڈوکس کی تحریر کے حوالے سے ایک ایسا نقطہ بھی سامنے آتا ہے جو فلسفیانہ سطح پر انتہائی غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ سامعین کے لیے یہ نامور فلسفی تھامس ناگل کے ایک مشہور خیال کا حوالہ ہے۔ جی، تھامس ناگل نے برسوں پہلے ایک سوال اٹھایا تھا کہ ہم کبھی نہیں جان سکتے کہ ایک چمگادڑ ہونا کیسا محسوس ہوتا ہے، سوائے ایک چمگادڑ کے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ بالکل، ذرا اس بات کی سائنسی گہرائی پر غور کریں۔ ہم نے آج تفصیلی جائزہ لیا کہ انسانوں میں جذبات دراصل بقا کے سرکٹس کے ان سگنلز کا نام ہے جو ہمارے مخصوص انسانی شعور کے دائرہ کار یعنی کوگنیٹو ورک سپیس میں داخل ہو کر منظم ہوتے ہیں۔ جی۔ اب اگر جانوروں مثلاً چوہوں یا چمگادڑوں اور انسانوں کے دماغ میں شعور پیدا کرنے والی یہ طبی ساخت ایک جیسی نہیں ہے، تو کیا سائنسی بنیادوں پر ہم کبھی واقعی یہ جان سکیں گے کہ یہ جانور کیا محسوس کرتے ہیں؟ بقا کے سرکٹس تو دونوں میں موجود ہیں، دفاعی رد عمل بھی مشترک ہے۔ بالکل، لیکن کیا ان سرکٹس کے متحرک ہونے پر ان کے اندرونی احساسات ویسے ہی ہیں جیسے انسانوں کے، یا ان کا تجربہ کچھ ایسا ہے جسے ہمارا انسانی دماغ کبھی سمجھنے یا محسوس کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو سائنسی حقائق کی بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے اور ہمیں اپنی سمجھ کے دائرے کو مزید وسیع کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ واقعی یہ سوچنے کا ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ اگلے حصے میں ہم جذبات کے ارتقائی اور کمپیوٹیشنل پہلوؤں پر بات کریں گے۔ پچھلے حصے میں ہم نے دماغ کی کچھ بنیادی چیزوں پر بات کی تھی، تو آج اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اس تفصیلی جائزے کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ آج کے ہمارے مطالعے کا موضوع بہت ہی خاص ہے، کتاب دی ایموشنل برین ریوزٹڈ، اور ہم خاص طور پر ماہر اعصابیات جوزف لیڈو کے لکھے گئے ایک انتہائی اہم باب ری تھنکنگ دی ایموشنل برین پر توجہ مرکوز کریں گے۔ جی، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جو سیدھا ہماری روزمرہ زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ بالکل، اس جائزے کا مشن بڑا واضح ہے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا دماغ جذبات اور بقا یعنی سروائیول کے عمل کو دراصل کنٹرول کیسے کرتا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ جانوروں اور انسانوں کے جذبات کا موازنہ کرنے کے جو روایتی طریقے ہم نے بنا رکھے ہیں وہ سائنسی بنیادوں پر کیوں غلط ثابت ہو رہے ہیں۔ سننے والوں کے لیے اس موضوع کی اہمیت اس لیے بہت زیادہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی محسوس کرتے ہیں، چاہے وہ خوف ہو، خوشی ہو، تو یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ احساسات دماغ کے اندر بنتے کیسے ہیں۔ چلیں اس بات کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ یہ واقعی ایک ایسا موضوع ہے جو انسانی فطرت کے بنیادی ترین پہلوؤں کی چھوتا ہے۔ اس پوری بحث کو سمجھنے کے لیے ہمیں سائنسی تحقیق کی تاریخ پر ایک نظر ڈالنی ہوگی۔ دیکھیں، اگر 1960 کی دہائی کی بات کی جائے تو اس وقت جذبات پر ریسرچ پیپرز کی تعداد بمشکل 100 کے لگ بھگ تھی۔ صرف 100 کے قریب؟ جی ہاں، اور آج اگر ہم دیکھیں تو یہ تعداد ہزاروں بلکہ لاکھوں میں پہنچ چکی ہے۔ جذبات پر تحقیق کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے۔
لیکن اس تمام تر ترقی کے باوجود ایک بڑی حیران انگیز حقیقت یہ ہے کہ سائنسدانوں کا آج تک اس بات پر کوئی حتمی اتفاق نہیں ہو سکا کہ جذبات اصل میں ہیں کیا۔ یہ تو واقعی حیرت کی بات ہے۔ بالکل، اور ہم انسانوں کی یہ عادت ہے کہ ہم اپنے احساسات کے الفاظ کو، یعنی ڈر، غصہ، اداسی، انہیں دوسرے جانداروں پر بھی لاگو کر دیتے ہیں۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ فلاں جانور اداس لگ رہا ہے یا فلاں جانور غصے میں ہے، لیکن اعصابیاتی اور سائنسی نقطہ نظر سے ان مخصوص الفاظ کو جانوروں پر لاگو کرنا ایک بہت بڑی سائنسی غلطی ہے۔ یہ بات روایتی سوچ سے کافی مختلف لگتی ہے، کیونکہ عام طور پر جو لوگ سن رہے ہیں انہوں نے ماہر نفسیات پال ایکمن کے نظریے کے بارے میں تو سنی رکھا ہوگا۔ ایکمن نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ دنیا میں 6 بنیادی جذبات ہیں: ڈر، غصہ، خوشی، اداسی، کراہت اور حیرت۔ جی، 6 بیسک ایموشنز۔ بالکل، اور یہ مانا جاتا تھا کہ یہ 6 جذبات پوری دنیا میں ہر ثقافت میں یکساں پائے جاتے ہیں۔ اس نظریے کے بعد تو یہ سمجھا جانے لگا تھا کہ انسانی دماغ کے اندر ان 6 جذبات کے لیے الگ الگ سوئچ یا ہارڈ وائرڈ سرکٹس موجود ہیں، یعنی دماغ کا ایک حصہ صرف ڈر کے لیے ہے اور دوسرا حصہ صرف خوشی کے لیے۔ بالکل، اور یہی وہ پرانی سوچ ہے جسے جوزف لیڈو اور دیگر جدید محققین جیسے لیزا فیلمن بیرٹ اب مکمل طور پر چیلنج کر رہے ہیں۔ نئی تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ ان مخصوص نام نہاد بنیادی جذبات کے لیے دماغ میں کوئی الگ اور مخصوص ہارڈ وائرڈ سرکٹس موجود ہی نہیں ہیں۔ کوئی مخصوص سرکٹس نہیں ہیں؟ جی نہیں، مطلب دماغ میں کوئی ایسی مخصوص جگہ یا بٹن نہیں ہے جسے دبانے سے صرف اداسی یا صرف حیرت پیدا ہو۔ تجربات سے پتہ چلا ہے کہ مختلف جذبات کے دوران دماغ کے ایک ہی جیسے حصے متحرک ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر دماغ میں بنیادی جذبات کے لیے کوئی مخصوص سرکٹس نہیں ہیں تو پھر وہ کیا چیز ہے جو انسانوں اور جانوروں کو خطرے سے بچاتی ہے اور ہماری بقا کو یقینی بناتی ہے؟ اور میرا خیال ہے یہیں سے اس کتاب کا اصل مغز سامنے آتا ہے، یعنی بقا کے سرکٹس یا سروائیول سرکٹس کا تصور۔ لیڈو کے مطابق انسانوں اور دیگر ممالیہ جانوروں میں جو چیز ارتقائی طور پر مشترک ہے وہ ہمارے بنائے ہوئے انسانی جذبات نہیں بلکہ یہ بقا کے سرکٹس ہیں۔ کیا ہم ان سرکٹس کو تھوڑا سا کھول کر بیان کر سکتے ہیں کہ یہ دراصل کرتے کیا ہیں؟ ضرور، یہ سروائیول سرکٹس دراصل ارتقاء کے دوران بننے والے وہ بنیادی نظام ہیں جو کسی بھی جاندار کو زندہ رکھنے کے لیے چند انتہائی اہم افعال کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا نظام دفاع یعنی ڈیفنس کا ہے، جو خطرے سے نمٹتا ہے۔ اس کے علاوہ توانائی اور غذائیت کی فراہمی، جسم میں سیال یا پانی کا توازن، درجہ حرارت کو برقرار رکھنا اور نسل بڑھانا یعنی تولید شامل ہیں۔ صحیح، تو ان سب کا مقصد جسم کو فوری رد عمل کے لیے تیار کرنا ہے۔ بالکل، اور سب سے اہم نقطہ جو لیڈو نے اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ دماغ میں غصے یا جارحیت کا کوئی ایک مخصوص سرکٹ نہیں ہے۔ جارحیت مختلف حالات میں مختلف بقا کے سرکٹس کے ماتحت پیدا ہوتی ہے۔ اگر کوئی شکاری حملہ کرے تو دفاعی سرکٹ جارحیت کو جنم دے گا تاکہ جانور لڑ سکے۔ اگر خوراک چھن جانے کا خطرہ ہو تو فیڈنگ سرکٹ، اور اگر ساتھی کا مقابلہ ہو تو تولیدی سرکٹ جارحیت پیدا کرے گا۔ یہاں یہ بات بہت ہی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دماغ میں خوشی یا مسرت کا بھی کوئی ایک مخصوص مرکز نہیں ہے جسے بس آن کر دیا جائے اور بندہ خوش ہو جائے، بلکہ خوشی ان مختلف بقا کے سرکٹس کے کامیابی سے اپنا کام مکمل کرنے کا نتیجہ ہے۔ بالکل درست۔ جب جسم کو شدت کی بھوک کے بعد خوراک مل جائے یا کوئی جان لیوا خطرہ ٹل جائے تو جسم میں جو اطمینان اور توانائی کی بحالی کا عمل ہوتا ہے، ہمارا دماغ اسے خوشی کا نام دے دیتا ہے۔ یہ جذبات کو دیکھنے کا ایک بالکل ہی نیا زاویہ ہے، لیکن اس سائنسی عمل کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ سرکٹس کام کیسے کرتے ہیں۔ کسی خطرے کی صورت میں دماغ کا نظام کس طرح متحرک ہوتا ہے۔ اس عمل کو سمجھنے کے لیے کتاب میں چوہوں اور شکاری جانوروں کی ایک بہت عمدہ مثال دی گئی ہے۔ ذرا تصور کریں کہ ایک چوہا ہے اور اس کے قریب کہیں بلی موجود ہے۔ چوہوں میں بلی یا کسی بھی شکاری جانور کی بو ایک پیدائشی محرک ہے جسے ہم انیٹ ٹریگر کہتے ہیں۔ یعنی انہیں سیکھنا نہیں پڑتا کہ بلی خطرناک ہے۔ جی، یہ معلومات ان کے جینز میں ہوتی ہے۔ جب یہ مخصوص بو چوہے کے وہ میروناسل الفیکٹری سسٹم سے ٹکراتی ہے تو ایک سگنل سیدھا دماغ کے ایک حصے میڈیل امیگڈالا میں جاتا ہے۔
وہاں سے یہ سگنل وینٹرومیڈیل ہائپوتھیلیمس اور پھر پی اے جی تک پہنچتا ہے، اور جیسے ہی یہ سگنل پی اے جی تک پہنچتا ہے، جانور خود بخود دفاعی رویہ اختیار کر لیتا ہے، جیسے برف کی طرح جم جانا یا بھاگنا۔ ذرا رکیے، یہ ساری اصطلاحات تو کافی ٹیکنیکل ہو گئیں۔ اگر ہم ان ناموں کو ایک عام فہم مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وومیرونیسل سسٹم ایک طرح کا انتہائی سینسٹیو ریڈار ہے؟ اور جب یہ ریڈار خطرے کو بھانپ لیتا ہے تو یہ ایمگڈالا نامی کمانڈ سینٹر کو پیغام بھیجتا ہے؟ بہترین تشبیہ ہے۔ اور پھر وہ کمانڈ سینٹر جسم کے ایمرجنسی الارم سسٹم یعنی پی اے جی کو بجا دیتا ہے، جس سے جسم فوراً حرکت میں آ جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ ریڈار نے خطرہ دیکھا، کمانڈ سینٹر نے جائزہ لیا اور ایمرجنسی الارم بج گیا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس پورے عمل میں کوئی شعوری سوچ یا منطق شامل نہیں ہوتی۔ چوہا یہ بیٹھ کر نہیں سوچتا کہ اوہو مجھے بلی کی بو آ رہی ہے لہٰذا مجھے بھاگنا چاہیے۔ ہاں، وہ صرف خودکار طریقے سے عمل کرتا ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ کیسے ایک پیدائشی محرک یا کوئی سیکھا ہوا محرک ہمارے جسم میں سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں مخصوص رد عمل پیدا کر دیتا ہے۔ دماغ کا پہلا کام جسم کو بچانا ہے، شعور اور سوچ بچار کا مرحلہ تو بہت بعد میں آتا ہے۔ تو جب یہ ایمرجنسی الارم بج جاتا ہے تو جسم کے اندر کیا تبدیلیاں آتی ہیں؟ کیونکہ جب ہم خطرے میں ہوتے ہیں تو ہمارا دل زور سے دھڑکنے لگتا ہے، سانس پھول جاتی ہے۔ یہ سب دماغ کیسے کرواتا ہے؟ سائنس کی زبان میں اس کیفیت کو عمومی بیداری یا ایک مجموعی نامیاتی حالت یعنی گلوبل آرگینزمک اسٹیٹ کہا جاتا ہے۔ سادہ لفظوں میں جسم کا کونا کونا ایک ہی مشن پر لگ جاتا ہے۔ جب سرکٹ متحرک ہوتا ہے تو ایمگڈالا پورے دماغ اور جسم میں کیمیائی پیغامات کی بوچھاڑ کر دیتا ہے۔ یہ دماغ میں نیورو ماڈیولیٹرز جاری کرتا ہے، جیسے کہ ڈوپامائن اور سیروٹونن وغیرہ؟ جی، ڈوپامائن، سیروٹونن اور نور ایپینیفرین۔ اس کے ساتھ ہی غدود متحرک ہوتے ہیں اور خون میں کورٹیسول اور ایڈرینلن جیسے ہارمون شامل کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی شہر میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہو اور تمام غیر ضروری سرگرمیاں روک دی گئی ہوں، بھوک پیاس سب غائب اور پوری توجہ صرف خطرے پر۔ بالکل، اور اسی کیفیت میں دماغ کے اندر نئی اور انتہائی پختہ یادیں جنہیں ہم ایکسپلیسٹ میموریز کہتے ہیں ان کے بننے کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ دماغ یہ یقینی بناتا ہے کہ جس چیز نے اس ایمرجنسی کو متحرک کیا ہے اسے ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے تاکہ آئندہ بچا جا سکے۔ اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہاں آ کر ایک بہت ہی بنیادی الجھن پیدا ہوتی ہے۔ اگر یہ تمام جسمانی رد عمل خودکار ہیں، ہارمونز اور دماغی لہروں کا کھیل ہیں جو شعور کے بغیر شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ چیز جسے ہم شعوری طور پر اپنا احساس یا فیلنگ کہتے ہیں وہ کہاں سے آتی ہے؟ مجھے کب پتہ چلتا ہے کہ میں خوفزدہ ہوں؟ یہی وہ نازک اور اہم ترین نکتہ ہے جس پر لیڈو نے سب سے زیادہ زور دیا ہے۔ احساسات اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب ہمارا شعور اس بات کو بھانپ لیتا ہے کہ کوئی بقا کا سرکٹ متحرک ہو چکا ہے۔ کتاب کے فگر 4 میں اس کی بڑی زبردست وضاحت کی گئی ہے۔ اس کے مطابق ایک شعوری احساس ایک کوگنیٹو ورک سپیس یعنی شعوری کام کرنے کی جگہ میں کئی چیزوں کے ملنے سے بنتا ہے۔ تو اس ورک سپیس میں کیا کیا شامل ہوتا ہے؟ اس میں بیک وقت کئی چیزیں داخل ہوتی ہیں: بیرونی محرک، بقا کے سرکٹ کی اندرونی سرگرمی، ہمارے ماضی کی یادیں، دل کی دھڑکن جیسے جسمانی تغیرات کا فیڈ بیک، اعصابی بیداری، اور ان سب کے ساتھ شامل ہوتی ہے سب سے اہم چیز، ہماری زبان۔ زبان؟ یہ تو واقعی روایتی سوچ پر ایک کاری ضرب ہے۔ ہم تو ہمیشہ سمجھتے آئے ہیں کہ انسان پہلے کچھ محسوس کرتا ہے اور پھر اسے بتانے کے لیے زبان کا سہارا لیتا ہے۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ لیڈو کے مطابق زبان دراصل ہمارے احساسات کو بنانے میں بنیادی کردار ادا کر رہی ہے؟ جی بالکل، جب ہمارا دماغ جسم کی تیز دھڑکن اور الرٹ ہونے کو نوٹ کرتا ہے تو ہماری یادیں اور الفاظ مل کر اس کیفیت کو ایک نام دیتے ہیں کہ یہ کیفیت ڈر کہلاتی ہے۔ یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ انسانوں کا یہ کوگنیٹو ورک سپیس جو ہمارے دماغ کے ڈورسلیٹرل پری فرنٹل کارٹیکس میں موجود ہے، دوسرے تمام جانوروں کے مقابلے میں منفرد ہے۔
یعنی زبان ہمیں کیٹیگرائز کرنے میں مدد دیتی ہے۔ جی، جانوروں میں یہ حصہ اس حد تک ترقی یافتہ نہیں ہوتا۔ انسانوں کے پاس زبان ہے، الفاظ کا ذخیرہ ہے، جو ہمیں اپنے اندرونی جسمانی تغیرات کو مختلف زمروں میں بانٹنے میں مدد دیتا ہے۔ ہم شعور اور زبان کا استعمال کرتے ہوئے اس کیفیت کو کہانی میں ڈھالتے ہیں اور ڈر، خوشی یا غصے کا لیبل لگا دیتے ہیں۔ لیکن اگر جانوروں کے پاس ہماری جیسی زبان اور ورک سپیس نہیں ہے، تو اس کا سیدھا سا مطلب تو یہ ہوا کہ کوئی بھی جانور ویسا محسوس نہیں کر سکتا جیسا ایک انسان کرتا ہے۔ یہ بات ان لوگوں کے لیے ہضم کرنا تھوڑی مشکل ہو سکتی ہے جو پالتو جانور رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا کتا باقاعدہ خوشی سے مسکراتا ہے یا اداس ہوتا ہے۔ دیکھیں، سائنس یہ نہیں کہہ رہی کہ جانور کچھ محسوس نہیں کرتے۔ جانور یقیناً درد، خطرے اور آرام پر رد عمل دیتے ہیں۔ ان کے بقا کے سرکٹس بھی اسی طرح کام کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ ان کا شعوری ڈھانچہ مختلف ہے، اس لیے ہم ان کے تجربے کو انسانی جذبات کے سانچے میں نہیں ڈھال سکتے۔ اسے سمجھانے کے لیے ماہرین اکثر فلاسفر تھامس ناگل کے مشہور مقالے کا حوالہ دیتے ہیں۔ وہ والا کہ ایک چمگادڑ ہونا کیسا محسوس ہوتا ہے؟ جی بالکل، ناگل کا استدلال تھا کہ چمگادڑ کا دنیا کو محسوس کرنے کا طریقہ، جو آواز کے لہروں پر مبنی ہے، انسانوں سے اتنا مختلف ہے کہ ہم کبھی نہیں جان سکتے کہ چمگادڑ ہونا اندر سے کیسا لگتا ہے۔ اسی طرح ہم انسانی الفاظ کو جانوروں پر مسلط کر کے ارتقائی غلطی کرتے ہیں۔ یہ بات بالکل منطقی لگتی ہے۔ اچھا، کتاب کے ذرائع میں کچھ اور محققین کا بھی ذکر ہے، جیسے رجینا سولیون کی تحقیق۔ ان کا کام اس نظریے کو کیسے آگے بڑھاتا ہے؟ ریجینا سولیون کا کام بچپن کی نفسیات کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ سولیون نے جانوروں کے ماڈلز پر ثابت کیا کہ بچپن کی اٹیچمنٹ، یعنی بچے کا والدین سے جو رشتہ ہوتا ہے، وہ ان بقا کے سرکٹس کو کیسے ترتیب دیتا ہے۔ اگر بچپن میں بچے کو خطرے کا سامنا رہے تو دماغ کی یہ سروائیول سرکٹس ہائی الرٹ پر سیٹ ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ تو زندگی بھر کے لیے حساس ہو جاتے ہیں۔ بالکل، یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کمرے کے تھرموسٹیٹ کو بہت زیادہ حساس کر دیا گیا ہو۔ جوانی میں ایسے افراد ان خطرات پر بھی شدید رد عمل دیتے ہیں جو دراصل خطرے کی بات نہیں ہوتے۔ یہ تو ایک بہت ہی تشویشناک پہلو ہے، اور اس کے ساتھ پال ویلن کی تحقیق بھی ہے، جنہوں نے انسانوں میں اضطراب یعنی انگزائٹی کے حوالے سے دماغ کا مطالعہ کیا۔ جی، وہ ہیلن کی تحقیق اس بات پر مرکوز ہے کہ ہمارے دماغ کا الارم سسٹم، یعنی ایمگڈالا، اور فیصلے کرنے والا پری فرنٹل کارٹیکس آپس میں کس طرح بات چیت کرتے ہیں۔ آپ ایمگڈالا کو ایک گھبرایا ہوا چوکیدار سمجھ لیں اور پری فرنٹل کارٹیکس کو ایک سمجھدار مینیجر۔ بہت عمدہ مثال ہے۔ جب چوکیدار بلا وجہ خطرے کی گھنٹی بجاتا ہے تو سمجھدار مینیجر اسے بتاتا ہے کہ پریشان مت ہو، یہ صرف ہوا سے کھڑکنے والی کھڑکی ہے۔ ہیلن نے ثابت کیا کہ جن انسانوں میں ان دونوں حصوں کا کنیکشن کمزور ہوتا ہے، وہاں مینیجر چوکیدار کو خاموش نہیں کر پاتا اور انسان مسلسل اینگزائٹی کا شکار رہتا ہے۔ تو جسے ہم جذباتی مسئلہ سمجھتے ہیں، وہ دراصل ان سرکٹس کے رابطوں کا بگاڑ ہے۔ یہ تمام پہلو واقعی آنکھیں کھول دینے والے ہیں۔ اگر ہم اس پورے تفصیلی جائزے کو سمیٹیں تو ہم نے یہ سیکھا کہ جنہیں ہم روایتی طور پر جذبات کہتے ہیں، وہ دراصل کوئی پیدائشی سوئچ نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری ارتقائی بقا کے سرکٹس کے خودکار جسمانی رد عمل پر رکھی گئی ہماری باشعور اور لسانی تشریحات ہیں۔ جی، دماغ پہلے جسم کو بچاتا ہے اور بعد میں ہمارا شعور، ہماری یادیں اور ہماری زبان مل کر اس رد عمل کو ایک کہانی میں پروتے ہیں اور اسے جذبے کا نام دیتے ہیں۔ واقعی اس سارے علم نے ہمارے سوچنے کے کئی نئے دروازے کھول دیے ہیں۔ اب جب کہ ہم اس جائزے کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایک بہت ہی فکر انگیز خیال سامنے آتا ہے، اور میں چاہوں گا کہ سننے والے اس پر غور کریں۔ اگر ہمارے جذبات محض وہ کہانیاں ہیں جو ہمارا شعور جسمانی رد عمل کی بنیاد پر خود کو سناتا ہے، اور اس میں ہماری زبان اور الفاظ کا اتنا بڑا کردار ہے، تو کیا مختلف زبانیں بولنے والے لوگ حیاتیاتی سطح پر اس دنیا کو مکمل طور پر مختلف انداز میں محسوس کرتے ہیں؟ کیا محض ایک نیا لفظ سیکھنے سے حقیقت میں ہمارے اندرونی جسمانی تجربے کی نوعیت بدل سکتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں زبان اور احساس کے اس پراسرار تعلق پر نئے سرے سے غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم نفسیاتی نقطہ نظر سے جذبات کو سمجھیں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ۔ یہ حصہ پارٹ 3 سائیکولوجیکل پرسپیکٹیوز آن ایموشن ہے۔ اور آج کی گفتگو بہت ہی خاص ہونے والی ہے،
کیونکہ آج ہم دو بہت ہی اہم چیپٹرز پر بات کریں گے، جن میں پہلا نیکو ایچ فریجڈا کا ہے، امپلسو ایکشن اینڈ امپلس کنٹرول۔ جی، اور دوسرا کام جیمز اے رسل کا ہے، جس کا عنوان ہے ایموشن، کور ایفیکٹ اینڈ سائیکولوجیکل کنسٹرکشن۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کا مشن کیا ہے؟ ہم کن چیزوں کو سمجھنے والے ہیں؟ دراصل ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم کتاب کے عین مطابق یہ سمجھیں کہ امپلسو ایکشن یعنی فوری عمل آخر کیا ہے، اور ایموشن بطور موٹیویشنل سٹیٹ کس طرح کام کرتا ہے۔ پھر ہم کور ایفیکٹ کے تصور پر بات کریں گے، اور ساتھ ہی یہ بھی دیکھیں گے کہ سائیکولوجیکل کنسٹرکشن تھیوری کیا کہتی ہے۔ بالکل، اور یہ جذبات کیسے ایک باقاعدہ ذہنی تعمیر یعنی مینٹل کنسٹرکشن بنتے ہیں۔ اور سامعین کے لیے یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم یہاں کسی بھی نظریے کا آپس میں تقابل یا کوئی ذاتی تجزیہ ہرگز نہیں کر رہے۔ بالکل، ہمارا لہجہ اور گفتگو بالکل غیر جانبدار اور تعلیمی رہے گی۔ کتاب میں دی گئی معلومات کو بس واضح کیا جائے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ چلیں اس ساری بات کی تہہ کھولتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں نیکو ایچ فریجڈا کے خیالات سے۔ عام طور پر جذبات کو صرف ایک رد عمل سمجھا جاتا ہے۔ ہاں، عام سوچ یہی ہے کہ کچھ ہوا اور ہم نے محسوس کیا۔ لیکن فریجڈا انہیں محض ایک سادہ رد عمل کے بجائے موٹیویشنل سٹیٹس یا محرکاتی حالتیں کہتے ہیں۔ یہ بات تھوڑی سی مختلف لگتی ہے نا؟ ہاں، مطلب جذبات کو محسوس کرنے کے بجائے ایک محرک کیوں کہا گیا ہے؟ دیکھیں، یہیں سے جذبات کو دیکھنے کا زاویہ بدلتا ہے۔ کتاب کے مطابق جذبات دراصل اندرونی محرکاتی حالتیں ہیں۔ یعنی وہ ہمیں کچھ کرنے پر مجبور کرتے ہیں؟ بالکل، یہ حالتیں ایک دوسرے کے ساتھ عمل کرتی ہیں، یعنی انٹریکٹ کرتی ہیں۔ ہر جذبے کے پیچھے ایک تحریک یا موٹیویشن چھپی ہوتی ہے۔ اور یہ تحریک کام کیسے کرتی ہے؟ اس تحریک کا بنیادی کام دو سمتوں میں ہوتا ہے، یا تو کسی مطلوبہ ہدف کی طرف بڑھنا، جسے ہم اپروچ کہتے ہیں، جیسے کسی خوشگوار چیز کے قریب جانا۔ جی، اور دوسری سمت ہے کسی غیر مطلوبہ اور ناخوشگوار صورتحال سے بچنا، یعنی اوائیڈنس۔ جذبات ان دونوں سمتوں میں ہمارے رویے کی باقاعدہ رہنمائی کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ امپلسو ایکشنز یعنی فوری عمل کیا چیز ہے؟ کتابی حقائق کی روشنی میں اگر دیکھیں تو امپلسو ایکشنز وہ اعمال ہیں جو ان محرکاتی حالتوں یا موٹیو سٹیٹس کے پیدا ہونے کے نتیجے میں ابھرتے ہیں۔ اور ان کو کنٹرول کرنے کے نتیجے میں بھی؟ بالکل، دماغ اچانک پیدا ہونے والے ان محرکات کو کیسے سنبھالتا ہے، یہ سب اسی عمل کا حصہ ہے۔ سننے والوں کے لیے اس تجریدی یعنی ایبسٹریکٹ تصور کو تھوڑا سا آسان بناتے ہیں۔ ضرور۔ ایک روزمرہ کی مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں کوئی شخص سڑک پار کر رہا ہے اور اچانک ایک تیز رفتار گاڑی ہارن بجاتی ہوئی بالکل اس کے قریب آ جاتی ہے۔ بہت عام سی صورتحال ہے۔ تو اس لمحے وہ شخص وہاں کھڑا ہو کر سوچتا نہیں ہے کہ گاڑی کی رفتار کیا ہے، بس اس کا جسم فوری طور پر اور بغیر سوچے سمجھے حرکت میں آ جاتا ہے اور وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ بالکل۔ کیا یہ جو خطرے کو دیکھ کر جسم کا فوری حرکت میں آ جانا ہے، یہی امپلسو ایکشن ہے؟ بالکل یہی ہے۔ فریجیڈا کے مطابق جب اس شخص نے خطرہ دیکھا تو اس کے اندر بقا کے لیے ایک شدید موٹیویشنل سٹیٹ پیدا ہوئی، اور اس کا جوابی عمل؟ وہ جوابی عمل ہی دراصل امپلسو ایکشن تھا۔ جذبہ صرف محسوس کرنے کا نام نہیں رہا، وہ فوری عمل بن گیا۔ یہاں سے بات واقعی بے حد دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اب ہم جیمز اے رسل کی تحقیق کی طرف جا رہے ہیں۔ ہاں، رسل کا کام اس موضوع کو ایک بالکل نئی جہت دیتا ہے۔ انہوں نے ایک تصور پیش کیا ہے، کور ایفیکٹ۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے روایتی جذبات سے کیسے الگ ہے؟ کتاب کے مطابق کور ایفیکٹ انسان کے اندر پائے جانے والے انتہائی بنیادی احساسات ہیں۔ بنیادی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مطلب یہ بہت ہی کم تفریق شدہ احساسات ہیں جنہیں لیس ڈفرینشیٹڈ فیلنگز کہا گیا ہے۔ تو کیا یہ مکمل جذبات نہیں ہوتے، جیسے غصہ یا خوشی؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ مکمل جذبات نہیں ہوتے۔ یہ دراصل مثبت یا منفی نوعیت کی خام حالتیں ہوتی ہیں۔ خام حالتیں؟ جی، کروڈ سٹیٹس آف پازیٹیو اور نیگیٹو ویلنس۔ بس انسان کو اندر سے کچھ اچھا محسوس ہو رہا ہوتا ہے یا کچھ برا۔ اور اس کے ساتھ کیا کوئی توانائی یا اراؤزل بھی شامل ہوتا ہے؟ بالکل، ویلنس اور اراؤزل یہ دونوں مل کر کور ایفیکٹ بناتے ہیں۔ کیا اس میں ہماری یادداشت کا بھی کوئی کردار ہے، یا یہ بس اسی لمحے کا احساس ہوتا ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔
کور ایفیکٹ میں ماضی کا کردار بہت بڑا ہے۔ دراصل یہ ماضی میں اسی طرح کے حالات میں محسوس کیے گئے احساسات کی یادداشت کی بنیاد پر بننے والی کچھ باریک کیٹیگریز بھی ہو سکتی ہیں۔ میں اس کو ایک تشبیہ سے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جی بتائیں۔ اگر ہم کور ایفیکٹ کو ایک پینٹنگ کے کینوس کی طرح سمجھیں جس پر کچھ بنیادی رنگ بکھرے ہوئے ہیں۔ بہت خوب۔ وہ جو بنیادی رنگ ہیں وہ کور ایفیکٹ کی خام حالتیں ہیں، ان کی کوئی واضح شکل نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ لیکن جب ذہن ان رنگوں کو ملاتا ہے تو بعد میں جذبات کی ایک پوری اور واضح تصویر ابھر کر سامنے آتی ہے۔ یہ تشبیہ بالکل درست بیٹھتی ہے۔ وہ جو کینوس کے رنگ ہیں وہی کور ایفیکٹ ہے جو بعد میں ایک مخصوص جذبے کی شکل لیتا ہے۔ اور یہیں سے غالباً رسل کی سائیکولوجیکل کنسٹرکشن تھیوری یعنی نفسیاتی تعمیر کے نظریے کا آغاز ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ نظریہ بہت ہی دلچسپ اور کتاب کا ایک اہم حصہ ہے۔ عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے نا کہ جذبات ہمارے اندر پیدائشی طور پر نصب ہے۔ ہاں، یعنی بایولوجیکلی ڈٹرمنٹ سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن یہ سائیکولوجیکل کنسٹرکشن تھیوری کیا پیش کرتی ہے؟ اس نظریے کا ماننا ہے کہ جذبات پہلے سے طے شدہ یا پیدائشی چیزیں نہیں ہیں۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ اس کے برعکس جذبات، یہاں تک کہ وہ بھی جنہیں ہم بنیادی جذبات کہتے ہیں، دراصل نفسیاتی اور سماجی تعمیرات ہیں، یعنی سائیکولوجیکل اینڈ سوشل کنسٹرکشنز۔ یہ تو واقعی ایک مختلف نقطہ نظر ہے۔ اس میں ڈائمینشنل تھیوری کا بھی کوئی حوالہ دیا گیا ہے؟ بالکل، ڈائمینشنل تھیوری اس کو مزید واضح کرتی ہے۔ یہ تھیوری بتاتی ہے کہ جو الفاظ ہم جذبات کو بیان کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے اداسی، خوشی، ڈر، جی، یہ الفاظ دراصل احساسات کے ایک وسیع اور کثیر الجہتی یعنی ملٹی ڈائمینشنل اسپیس میں محض نشانات کا کام کرتے ہیں۔ محض نشانات یا مارکرز؟ ہاں، یہ الفاظ بذات خود کوئی ٹھوس حیاتیاتی چیز نہیں، بس اس بڑے سے اسپیس میں لیبلز ہیں۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا بنتا ہے؟ سامعین یقیناً یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر جذبات پہلے سے موجود نہیں ہے تو یہ تعمیراتی عمل، یہ مینٹل کنسٹرکشن ذہن میں کیسے وقوع پذیر ہوتا ہے؟ یہ سب سے اہم مرحلہ ہے۔ جذبات اس وقت تخلیق ہوتے ہیں جب انسان اپنے ارد گرد کے ماحول کے ساتھ تعامل یا انٹریکٹ کرتا ہے۔ ارد گرد کا ماحول یعنی فزیکل اور سوشل ماحول؟ جی بالکل۔ اور یہاں کتاب میں ایک اور بہت اہم تصور ہے کوگنیٹو ورک سپیس کا۔ کوگنیٹو ورک سپیس؟ یہ ذہن کی کوئی خاص جگہ ہے؟ آپ اسے ایک ذہنی ورکشاپ سمجھ لیں جہاں مختلف عناصر ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تاکہ ایک جذبے کی تعمیر ہو سکے۔ اور اس ورکشاپ میں کون کون سے عناصر آتے ہیں؟ 3 بنیادی عناصر ہیں۔ پہلا ہے ماحولیاتی محرکات یعنی انوائرمنٹل سٹیمولائی، یعنی باہر کیا ہو رہا ہے۔ جیسے وہ گاڑی جو تیزی سے آ رہی تھی؟ بالکل۔ دوسرا عنصر ہے جسمانی رد عمل، جسے باڈی فیڈ بیک یا CNS اراؤزل کہتے ہیں۔ جی ہاں، جسم کے اندر کی توانائی اور تبدیلیاں۔ اور تیسرا عنصر ہے ماضی کی یادداشتیں یعنی ایکسپلیسٹ میموری۔ تو یہ تینوں چیزیں، ماحول، جسمانی رد عمل اور ماضی کی یادداشتیں، یہ سب ذہن کے کوگنیٹو ورک سپیس میں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں؟ بالکل ایک ساتھ جمع ہوتی ہیں، اور پھر جب ان خام احساسات کو یعنی اسی کور ایفیکٹ کو انسان اپنے تجربات کی روشنی میں دیکھتا ہے اور اسے زبان کے ذریعے یعنی لینگویج کی بنیاد پر کوئی لیبل دیتا ہے، ہاں، تب جا کر ایک مخصوص جذبہ ذہنی طور پر تعمیر یا کنسٹرکٹ ہوتا ہے۔ یعنی جذبہ رد عمل کا آغاز نہیں ہے بلکہ وہ تو اس ساری پروسیسنگ کا حتمی نتیجہ ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہاں ایک بار پھر یاد دہانی کروانا چاہوں گی کہ ہماری یہ گفتگو خالصتاً تعلیمی ہے۔ جی بالکل۔ ہم اس نظریے کو کسی دوسرے نظریے جیسے بیسک ایموشن تھیوری سے بہتر یا کمتر ثابت نہیں کر رہے ہیں، ہم محض اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ کتاب کے مطابق اس کی میکینکس کیا ہیں۔ بالکل، ہمارا مقصد صرف علم کو اسی صورت میں آگے پہنچانا ہے جیسا کتاب میں درج ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس گہری اور دلچسپ گفتگو کا خلاصہ سمیٹیں تو چند بہت اہم باتیں سامنے آتی ہیں۔ جی بتائیں۔ آج کے اس جائزے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جذبات کس طرح امپلسیو ایکشنز اور موٹیویشنل سٹیٹ سے جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل، کہ جذبات محض احساس نہیں بلکہ ہمیں اپروچ یا اوائڈنس کی طرف دھکیلنے والے محرکات ہیں۔ اور دوسری اہم بات جو ہم نے سیکھی وہ یہ کہ کور ایفیکٹ کس طرح کام کرتا ہے۔ یہ ایک خام حالت ہے۔ جی، اور یہ خام حالت سماجی اور جسمانی تعامل سے گزر کر زبان اور یادداشت کے ساتھ مل کر باقاعدہ ایک ذہنی تعمیر یعنی مینٹل کنسٹرکشن کا روپ دھار لیتی ہے۔ بالکل، یہی آج کا اصل نچوڑ ہے۔
تو چلیں آج کے اس تفصیلی مطالعے کے اختتام پر سننے والوں کے لیے میں ایک سوچنے کی بات، ایک نیا اور متعلقہ سوال چھوڑنا چاہتی ہوں۔ ضرور۔ اگر ہمارے جذبات در حقیقت ہمارے ماحول اور زبان کی مدد سے کی گئی ذہنی تعمیرات ہی ہیں، تو کیا کوئی بالکل نئی زبان سیکھنے یا ایک نئے کلچر میں رہنے سے ہمارے جذبات کو محسوس کرنے کا انداز بنیادی طور پر بدل سکتا ہے؟ واقعی یہ تو سوچنے والی بات ہے۔ اگلے حصے میں ہم فلسفیانہ اور سماجی پہلوؤں پر بات کریں گے۔ یہ حصہ پارٹ 4 فلسفی، ریشنالٹی اینڈ سوسائٹی ہے، اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ میرے خیال میں اب تک کے سب سے زیادہ گہرے اور دلچسپ موضوعات میں سے ایک ہے۔ بالکل، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم ان سرحدوں پر بات کر رہے ہیں جہاں سائنس، خاص طور پر نیورو سائنس، جا کر فلسفے اور ہمارے معاشرتی نظام سے ٹکراتی ہے۔ ہم دی ایموشنل برین ری وزٹڈ کے کچھ بہت ہی خاص ابواب کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ ہاں، میرا مطلب ہے کہ ہم نے ہمیشہ جذبات کو ایک الگ خانے میں رکھا ہے نا، یا تو یہ کوئی شاعری کا موضوع ہے، یا پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انسانی عقل کے دشمن ہے۔ لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ جذبات کا ہماری عقلیت، اخلاقیات اور یہاں تک کہ ہمارے قانونی نظام کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ صحیح کہا آپ نے، اور یہ دیکھنا واقعی حیران کن ہے کہ وہ بحثیں جو قدیم یونانی فلسفی صدیوں پہلے کیا کرتے تھے، آج کی جدید لیبارٹریز میں وہ دوبارہ کیسے زندہ ہو رہی ہیں۔ یہ ملاپ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ چلیں اس کو تھوڑا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ اگر ہم تاریخ میں پیچھے جائیں تو قدیم یونان میں ہمیں جذبات کے حوالے سے بڑے دلچسپ نظریات ملتے ہیں۔ افلاطون کا ماننا تھا کہ عقل ایک بادشاہ کی طرح ہے جس کا جذبات پر مکمل کنٹرول ہونا چاہیے۔ اور پھر ارسطو کا نظریہ آتا ہے جو اس سے تھوڑا حقیقی پسندانہ تھا۔ ارسطو یہ مانتا تھا کہ جذبات ہمارے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، یعنی آپ انہیں بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ہاں، اور رواقین کا تو یعنی سٹوئکس کا تو پورا فلسفہ ہی اس بات پر کھڑا ہے کہ آپ نے اپنے تباہ کن جذبات پر قابو کیسے پانا ہے۔ تو بنیادی طور پر تاریخی حوالے سے جذبات کو ایک مسئلہ ہی سمجھا گیا جسے کنٹرول کرنا ضروری تھا۔ یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ صدیوں تک یہ ساری بحث صرف ذاتی مشاہدے پر چل رہی تھی، یعنی فلاسفر بس اپنے اندر جھانک کر انٹروسپیکشن کے ذریعے نظریات بنا رہے تھے۔ لیکن اب دور بدل گیا ہے۔ بالکل بدل گیا ہے۔ اب جدید فلسفی صرف سوچ وچار نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ فنکشنل MRI اور نیورو بایولوجی کا ڈیٹا استعمال کر رہے ہیں۔ اور اسی لیے کتاب کا جو پہلا باب ہم دیکھ رہے ہیں جو لوکس کوریک نے لکھا ہے، سم ریمارکس آن دا ریلیونس آف دا کانسیپٹ آف ایموشن، وہ ایک بہت بنیادی سوال اٹھاتا ہے۔ ہاں، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا آج کے اس جدید سائنسی دور میں ہمیں واقعی جذبات یعنی ایموشنز جیسے لفظ کی ضرورت بھی ہے یا نہیں؟ یہ بات سن کر تھوڑی عجیب لگتی ہے کہ کوئی جذبات کے تصور کو ہی ختم کرنا چاہے۔ عجیب لگتی ہے، لیکن کچھ سختگی سائنسدانوں کا واقعی یہ ماننا ہے کہ جب ہم دماغ کی کیمسٹری اور نیورل پاتھ ویز کو پوری طرح سمجھ لیں گے تو یہ جو جذبات جیسی مبہم اصطلاح ہے نا، اسے سائنس سے نکال دینا چاہیے۔ ان کے نزدیک یہ غیر سائنسی ہے، اسے ایلیمنیٹیوزم کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ بس دماغ کے کیمیکلز کی بات کریں، جذبات کی نہیں۔ لیکن کوریک نے تو اس تصور کو سختی سے مسترد کیا ہے نا؟ بالکل مسترد کیا ہے۔ کیورک کی دلیل یہ ہے کہ جذبات کے تصور کو ختم کرنا ایک بہت بڑی غلطی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ جذبات دراصل ایک تھیوری بائنڈنگ کانسیپٹ ہے۔ تھیوری بائنڈنگ کانسیپٹ یعنی ایک ایسا تصور جو مختلف نظریات اور مضامین کو آپس میں جوڑتا ہے؟ جی بالکل، اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں ہم خوف کی بات کر رہے ہیں۔ اب ایک نیورو سائنٹسٹ دماغ میں ایمگڈالا کی حرکت کو دیکھے گا، ایک ماہر نفسیات اس شخص کے ذہنی تناؤ کو پرکھے گا، اور ایک ماہر عمرانیات یہ دیکھے گا کہ اس خوف کا معاشرے پر کیا اثر ہو رہا ہے۔ ہاں، تو جذبات وہ واحد تصور ہے جو ان تینوں الگ الگ سطحوں کو ایک لڑی میں پروتا ہے۔ اگر ہم اس لفظ کو ہی نکال دیں تو ہم انسانی تجربے کی پوری تصویر نہیں دیکھ پائیں گے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ نیورو سائنس ہمیں ڈیٹا تو دے دے گی کہ دماغ کا کون سا حصہ متحرک ہوا، لیکن وہ ہمیں یہ نہیں بتا سکتی کہ اس متحرک ہونے کا انسانی زندگی، اس کے رشتوں یا معاشرے کے لیے مفہوم کیا ہے۔ انسان کوئی روبوٹ تو ہے نہیں جس کے رویوں کو بس کیمیائی مساوات میں بیان کر دیا جائے۔ جذبات کے فلسفیانہ وجود کا انکار تو دراصل ہماری انسانیت کا انکار ہوگا۔
ہم جو کچھ محسوس کرتے ہیں وہی تو ہمیں انسان بناتا ہے۔ اور یہی بات کتاب میں بہت وضاحت سے بیان کی گئی ہے کہ فلسفے اور سائنس کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ سائنس ڈیٹا دیتی ہے اور فلسفہ اس ڈیٹا کو سمجھنے کا ایک وسیع زاویہ فراہم کرتا ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اگر جذبات واقعی اتنے اہم ہیں تو وہ جو ہماری پرانی بحث ہے عقل اور جذبات کی کشمکش کی، اس کا کیا بنے گا؟ ہاں، یہ ایک بہت عام تاثر ہے کہ عقل اور جذبات ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب جذبات حاوی ہوتے ہیں تو عقل کام نہیں کرتی۔ لیکن کتاب کا اگلا باب جو وائچیک زالوسکی نے لکھا ہے، ایموشنز اینڈ ریشنالٹی، وہ اس روایتی سوچ کو مکمل طور پر چیلنج کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جذبات ہماری عقل کے خلاف نہیں جاتے؟ وہ ایک قدم اور آگے جاتے ہیں۔ وہ ایک ایسا تصوراتی ڈھانچہ پیش کرتے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جذبات بذات خود عقلی یعنی ریشنل ہو سکتے ہیں۔ یہ تو کافی مختلف بات ہے۔ ہم تو ہمیشہ یہی سنتے آئے ہیں کہ جذباتی فیصلے عموماً غیر عقلی ہوتے ہیں۔ عام طور پر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن زالوسکی کی دلیل کا محور یہ ہے کہ انسانی دماغ ہر چھوٹے بڑے فیصلے کے لیے مکمل منطقی حساب کتاب نہیں کر سکتا۔ اس میں اتنی توانائی اور وقت خرچ ہوتا ہے کہ ہم روزمرہ کے کام ہی نہیں کر پائیں گے۔ اچھا، تو ایسی صورتحال میں جذبات ہمارے لیے ایک طرح کے شارٹ کٹ کا کام کرتے ہیں؟ بالکل، جذبات ایک عقلی شارٹ کٹ یا یورسٹک کے طور پر کام کرتے ہیں۔ اس کو تھوڑا عملی زندگی کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ فرض کریں آپ جنگل میں چل رہے ہیں اور اچانک آپ کے سامنے ایک سانپ آ جاتا ہے۔ اب اس وقت اگر آپ خالص منطق استعمال کرنے بیٹھ جائیں کہ یہ سانپ کس نسل کا ہے، اس کا زہر کیسا ہوتا ہے، تو شاید بہت دیر ہو چکی ہو۔ ہاں، وہاں منطق آپ کی جان نہیں بچا سکتی۔ اس کے برعکس خوف کا جذبہ آپ کو بغیر کچھ سوچے سمجھے فوراً پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ بقا کے لحاظ سے یہ فوری جذباتی رد عمل اس وقت کا سب سے زیادہ ریشنل فیصلہ ہے۔ تو گویا جذبات صرف ایمرجنسی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری روزمرہ کی ترجیحات بھی طے کرتے ہیں۔ بالکل، وہ ہمارے سامنے موجود ہزاروں انتخاب میں سے کچھ کو اہم اور کچھ کو غیر اہم بنا دیتے ہیں۔ اگر ہم میں جذبات نہ ہوں تو ہم کسی بھی چیز کی قدر و قیمت کا تعین ہی نہیں کر سکیں گے اور عملی طور پر ایک چھوٹا سا فیصلہ کرنا بھی ناممکن ہو جائے گا۔ اور جب ہم اس ساری بحث میں زبان اور شعور کو شامل کرتے ہیں تو معاملہ مزید دلچسپ ہو جاتا ہے۔ کتاب میں جوزف لیڈو کی جو بحث ہے لینگویج اینڈ کانشیسنس پر، وہ اس حوالے سے بہت اہم ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو لیڈو کی بحث ہمیں بتاتی ہے کہ انسانی جذبات باقی جانوروں سے اتنے مختلف کیوں ہیں۔ اس کی وجہ ہماری زبان اور جملوں کی ساخت یعنی سنٹیکس کو سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ ہاں، انسان صرف حیاتیاتی محرکات کے تابع نہیں ہے۔ ہماری عقل اور ہمارا شعور ایک ایسی جگہ فراہم کرتے ہیں جسے کتاب میں کوگنیٹو ورک سپیس کہا گیا ہے۔ اور یہ کوئی دماغ کے اندر کا طبعی کمرہ نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی پیچیدہ انٹیگریٹو نیٹ ورک ہے۔ اس ورک سپیس میں باہر کے سگنلز، جسم کی کیمیائی تبدیلیاں اور ہمارے یادداشت آ کر ایک ساتھ پروسیس ہوتے ہیں۔ یعنی یہ ایک کمپیوٹیشنل سینڈ باکس کی طرح ہے جہاں سارا ڈیٹا ملتا ہے، اور پھر ہماری زبان کیا کرتی ہے کہ سارے بکھرے ہوئے ڈیٹا کو ایک منظم بیانیے میں تبدیل کر دیتی ہے۔ بالکل، ہم صرف یہ محسوس نہیں کرتے کہ جسم میں کوئی ہارمون تبدیل ہوا ہے، ہم زبان کی مدد سے اسے ڈی کوڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے اس مخصوص واقعے کی وجہ سے اداسی محسوس ہو رہی ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے کہ کیسے ہم جذبات کا باقاعدہ تنقیدی جائزہ لے سکتے ہیں۔ ہم سوچ سکتے ہیں کہ مجھے غصہ کیوں آ رہا ہے اور کیا میرا غصہ کرنا اس وقت ٹھیک ہے یا نہیں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں جذبات اور عقلیت کا مکمل انضمام ہوتا ہے۔ یہ دونوں شعوری سطح پر مل کر ہماری حقیقت کو شکل دیتے ہیں۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اب تک ہم جو بھی بات کر رہے تھے وہ ایک فرد کی سطح پر تھی، لیکن جب بہت سارے لوگ مل کر ایک معاشرہ بناتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تب ہم قانون اور اخلاقیات کے میدان میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے کتاب میں بارتوش بروجک کا باب ہے مورالٹی، لا اینڈ ایموشنز۔ اس باب میں بروجک نے اخلاقی جذبات کے حوالے سے کیا دلائل دیے ہیں؟ ہم عام طور پر ہمدردی یا شرم کو اچھے اور اخلاقی جذبات سمجھتے ہیں نا؟ جی، لیکن بروجک بڑی غیر جانبداری سے اس تصور پر سوال اٹھاتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ عصر حاضر کی نفسیات میں کچھ جذبات کو محض اخلاقی جذبات کا لیبل دے دینا ایک بہت محدود سوچ ہے۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جذبات کا مقصد صرف ہمیں اخلاقی طور پر سیدھے راستے پر رکھنا نہیں ہے۔ بالکل، ان کی دلیل یہ ہے کہ جذبات معاشرتی میل جول اور ثقافت کو منظم کرنے میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم جذبات کو محض اخلاقیات کو کنٹرول کرنے والا ایک سادہ سا ٹول نہیں سمجھ سکتے۔ تو پھر جذبات کا اصل کردار کیا ہے معاشرے میں؟ جذبات دراصل پورے معاشرتی نظام کو جوڑ کر رکھتے ہیں۔ جنہیں ہم برے جذبات سمجھتے ہیں، جیسے کراہت، وہ بھی معاشرے کو بعض غیر سماجی رویوں سے بچانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ جذبات کو صرف اخلاقی اور غیر اخلاقی کے خانوں میں تقسیم کر کے معاشرے کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور اگر ہم بروجیک کی اس معاشرتی بحث کو واپس اس لیڈو والے نظریے سے ملا کر دیکھیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہمارا قانونی نظام کیسے کام کرتا ہے۔ انسان کے پاس یہ بڑی زبردست صلاحیت ہے کہ وہ بغیر کوئی عملی قدم اٹھائے اپنے ذہن میں پوری سماجی صورتحال کی سیمولیشن کر لیتا ہے۔ ہاں، ہم اپنے ذہن میں خاکہ بنا سکتے ہیں کہ اگر میں نے فلاں جرم کیا تو متاثرہ شخص کیسا محسوس کرے گا اور معاشرہ مجھ پر کیا رد عمل دے گا۔ یعنی ہم زبان اور شعور کے ذریعے پہلے سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کون کس کے ساتھ کیا کرے گا۔ اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر ہمارا قانونی نظام، خاص طور پر قانون فوجداری کھڑا ہے۔ مجرمانہ ذہنیت، جسے قانون میں منز ریا کہتے ہیں، وہ اسی صلاحیت پر تو مبنی ہے۔ بالکل، قانون یہ فرض کرتا ہے کہ ایک عام انسان اپنے افعال کے نتائج کو سمجھنے اور دوسروں کی تکلیف کا جذباتی ادراک کرنے کی شعوری صلاحیت رکھتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس صلاحیت سے ہی محروم ہو تو قانون اسے مکمل طور پر اپنے افعال کا ذمہ دار نہیں ٹھہراتا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جذبات صرف کیمیائی رد عمل نہیں ہے، بلکہ یہ قانون کی تشکیل میں بھی بنیادی کڑی ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ قوانین کوئی پارلیمنٹ میں لکھے گئے خشک الفاظ نہیں ہیں، یہ ہمارے مشترکہ جذبات، ہمدردی اور ان معاشرتی توقعات کا عکس ہے جو ہزاروں سالوں میں زبان اور شعور کے ملاپ سے بنے ہیں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کو اگر ہم سمیٹیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جذبات کوئی ایسی چیز نہیں جسے عقل نے دبا کر رکھنا ہے یا جسے سائنس سے خارج کر دینا چاہیے۔ جی، بلکہ جذبات وہ فلسفیانہ اور عقلی بنیاد ہیں جن پر ہماری انسانیت اور ہمارے قانونی نظام کی عمارت کھڑی ہے۔ ہم نے یہاں کتاب کے دلائل بڑی غیر جانبداری سے پیش کیے ہیں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ جذبات کو جدید سائنس کس طرح دیکھتی ہے۔ واقعی ہم نے کسی نظریے کی حمایت تو نہیں کی، لیکن ان دلائل نے ہماری سوچ کے کئی دریچے کھول دی ہیں۔ لیکن یہ پوری بحث پروگرام کے اختتام پر ایک بہت اہم سوال کھڑا کرتی ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، اگر ہمارے قانونی اور معاشرتی نظام کی بنیاد اس بات پر ہے کہ ہم شعوری طور پر جذبات کو محسوس کر کے ان کا تجزیہ کر سکتے ہیں، تو مستقبل میں کیا ہوگا؟ مستقبل میں نیورو سائنس کے حوالے سے آپ کا مطلب ہے؟ ہاں، اگر ہم کل کو جذبات کو مکمل طور پر صرف دماغی خلیوں اور کیمیکلز کے افعال کی حد تک ہی سمجھنے لگیں اور یہ مان لیں کہ ہمارے سارے فیصلے خودکار ہیں، تو کیا ہمیں لوگوں کو ان کے افعال کا ذمہ دار ٹھہرانے اور اپنے قانونی فیصلوں کے طریقوں پر نئے سرے سے نظر ثانی نہیں کرنی پڑے گی؟ یہ واقعی ایک بہت گہری اور چونکا دینے والی سوچ ہے۔ اگر سب کچھ حیاتیات ہی ہے تو آزادی ارادہ یا فری ول کا کیا بنے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو یقیناً سننے والوں کو بھی دیر تک سوچنے پر مجبور کرے گا۔ بالکل، یہ سائنس اور انسانیت کا ایک بہت نازک موڑ ہے۔ خیر، آج کی ہماری یہ زبردست گفتگو یہیں ختم ہوتی ہے۔ آخری حصے میں ہم ذہنی بیماریوں اور جذباتی تحقیق کے انضمام پر بات کریں گے۔ مجھے اس آخری حصے کا بہت بے صبری سے انتظار رہے گا۔ مجھے بھی ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ۔ آج کے اس گہرے تجزیے میں ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور بظاہر عام سی لگنے والی چیز کے پیچھے جو پیچیدہ راز ہیں ان پر بات کرنے والے ہیں۔ جی، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کا تعلق ہم سب کی روزمرہ زندگی سے ہے۔ بالکل، آج کا ہمارا موضوع وہ ہے جسے ہم روزانہ محسوس کرتے ہیں، مطلب جس کے تحت ہم فیصلے کرتے ہیں اور جو ایک طرح سے ہماری پوری زندگی کا محور ہے، یعنی ہمارے جذبات۔ صحیح، اور ہم جس کتاب کو آج بنیاد بنا رہے ہیں، جو علم کا ایک بہت بڑا ماخذ ہے، اس کا نام ہے دی ایموشنل برین ری وزٹڈ۔ جی، اسے مرتب کیا ہے جیکی ڈیمبیک، مائیکل ہیلر، برٹوس پروجیک اور جوزف لیڈو نے۔
آج کے اس مباحثے کا جو بنیادی مشن ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس بات کی جڑ تک پہنچیں کہ جذبات دراصل ہیں کیا، یعنی دماغ انہیں کیسے پروسیس کرتا ہے۔ بالکل، اور یہ ہماری ذہنی صحت اور انسانی ارتقاء کے ساتھ کس طرح جڑے ہوئے ہیں۔ اور سننے والوں کے لیے یہ جاننا بہت دلچسپ ہوگا کہ یہ کتاب صرف کوئی خشک سائنسی مقالہ نہیں ہے، یہ حیاتیات، نفسیات اور فلسفے کا ایک بہت ہی شاندار سنگم ہے۔ اور مجھے جو بات سب سے زیادہ دلچسپ لگی وہ یہ تھی کہ اس پوری بحث کا آغاز پولینڈ کے شہر کراکوو میں ہونے والی ایک کانفرنس سے ہوا تھا۔ جی ہاں، جہاں دنیا بھر کے نامور فلاسفرز اور نیورو سائنسدانوں نے ایک ہی کمرے میں بیٹھ کر ان موضوعات پر غور کیا۔ مطلب عموماً فلاسفرز اور سائنسدانوں کی آپس میں کمی بنتی ہے، لیکن جب یہ دونوں مل کے انسانی دماغ کو سمجھنے کی کوشش کریں تو نتائج بہت حیران کن ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ واقعی ایک بہت طویل اور دلچسپ علمی سفر ہے۔ اگر ہم اسے ایک بڑے تاریخی منظرنامے سے جوڑیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ انسان تو صدیوں سے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ صحیح۔ اگر ہم قدیم دور کی بات کریں، جی، قدیم دور میں خاص طور پر اگر ہم افلاطون، ارسطو اور رواقیون یعنی جو سٹوئکس تھے ان کی بات کریں تو ان کے ہاں جذبات کو مکمل طور پر روح اور عقل کے زاویے سے دیکھا جاتا تھا۔ اچھا، یعنی وہ اسے جسمانی چیز نہیں مانتے تھے؟ نہیں، ان کا ماننا تھا کہ جذبات انسانی روح کا ایک نچلا حصہ ہیں اور ایک باشعور انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی عقل کے ذریعے ان جذبات پر قابو پائے۔ تو جذبات کو ایک طرح سے سائنس کا نہیں بلکہ اخلاقیات کا مسئلہ سمجھا جاتا تھا۔ بالکل ٹھیک کہا، اور صدیوں تک جذبات پر تحقیق صرف فلسفے اور ادب کی کتابوں تک ہی محدود رہی۔ لیکن پھر 19ویں صدی میں ایک بہت بڑا موڑ آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ میں سمجھ رہا ہوں۔ میرے خیال میں یہاں آپ چارلز ڈارون اور ولیم جیمز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ جی بالکل، کیونکہ انہوں نے ہی پہلی بار اس بات پر زور دیا تھا کہ جذبات محض کوئی روحانی تجربہ نہیں ہے بلکہ ان کا تعلق ہماری طبی ساخت سے ہے۔ صحیح۔ ڈارون نے اپنی 1872 کی اشاعت میں یہ نظریہ پیش کیا کہ جذبات کا تعلق براہ راست ارتقاء سے ہے اور یہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں میں بھی مشترک ہو سکتے ہیں۔ اور پھر ولیم جیمز نے بھی اس پر کام کیا۔ جی، اس کے فوراً بعد 1884 میں ولیم جیمز نے اس پر مزید کام کیا اور جذبات کو باقاعدہ حیاتیات اور نفسیات کی سائنسی تحقیق کا حصہ بنا دیا۔ یعنی ڈارون اور جیمز کی بدولت جذبات کو فلسفے کے مدرسوں سے نکل کر سائنسی لیبارٹریز میں قدم رکھنے کا موقع ملا۔ بالکل، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جسمانی رد عمل پہلے ہوتا ہے اور شعوری احساس بعد میں پیدا ہوتا ہے۔ رکیے، چلیں اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ اگر ہم آج کی بات کریں تو سائنس جذبات کو کس طرح بیان کرتی ہے؟ کیونکہ پاپ سائیکالوجی کے زیر اثر تو ہم پوری زندگی غصہ، خوشی، اداسی جیسی اصطلاحات کو ہی جذبات کی حتمی شکل مانتے آئیں۔ جی، عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے۔ مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر ان احساسات کے الگ الگ کھانے موجود ہیں۔ سائنسی مضامین میں بھی اکثر انسانی احساسات کے انہی روایتی ناموں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ کیا دماغ واقعی ان جذبات کو ایسے ہی الگ الگ فولڈرز میں رکھتا ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ ایک بہت ہی زبردست اور بنیادی سوال ہے، کیونکہ اسی نقطے پر آج کی ماڈرن نیورو سائنس میں سب سے بڑی بحث جاری ہے۔ اچھا؟ جی، روایتی طور پر مشہور ماہر نفسیات پال ایکمن نے 6 بنیادی جذبات کا تصور پیش کیا تھا، جن میں خوف، غصہ، خوشی، اداسی، کراہت اور حیرت شامل ہیں۔ یعنی یہ 6 بنیادی جذبات۔ جی، ایکمن نے دنیا کے مختلف خطوں کا سفر کیا اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ 6 جذبات دنیا کے ہر انسان میں پیدائشی طور پر موجود ہیں، چاہے ان کی ثقافت کوئی بھی ہو۔ تو ان کا ماننا تھا کہ دماغ میں ان 6 جذبات کے لیے باقاعدہ الگ الگ سرکٹس موجود ہیں۔ بالکل، مخصوص ہارڈ وائرڈ سرکٹس، یعنی غصے کا ایک الگ سوئچ ہے اور خوف کا ایک الگ بٹن۔ یہ تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے کسی کمپیوٹر کے کی بورڈ پر الگ الگ بٹن ہوتے ہیں۔ لیکن مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کتاب میں اس نظریے کو چیلنج کیا گیا ہے۔ جی بالکل چیلنج کیا گیا ہے۔ بعد میں ہونے والی جدید تحقیق اور خاص طور پر لیزا فیلڈمین بیرٹ کے کام نے ایکمن کے اس نظریے کو جڑوں سے ہلا کر رکھ دیا۔ وہ کیسے؟ سرکٹ سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ موجود ہی نہیں ہے؟ مطلب جب کوئی انسان غصے میں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو ہر بار دماغ کا کوئی ایک مخصوص حصہ روشن نہیں ہوتا،
بلکہ مختلف اوقات میں دماغ کے مختلف حصے متحرک ہوتے ہیں۔ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ دماغ غصے، خوف یا اداسی کو اس طرح الگ الگ کھانوں میں نہیں بانٹتا جس طرح ہماری زبان بانٹتی ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ یہ تو ہمارے سوچنے کا پورا زاویہ ہی بدل دیتا ہے، یعنی جن احساسات کو ہم پوری زندگی الگ الگ نام دیتے آئے ہیں اور جن کے گرد ہم نے اپنی پوری شخصیت بنا لی ہے، دماغ کے نزدیک ان کی اس طرح کوئی حیثیت نہیں۔ ایک طرح سے آپ یہی کہہ سکتے ہیں۔ اگر یہ بنیادی جذبات کے خانے نہیں ہیں تو پھر ہمارے اندر اصل میں چل کیا رہا ہے؟ دماغ ان چیزوں کو پروسیس کیسے کرتا ہے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے اور جو اس کتاب کا ایک بہت بڑا نقطہ بھی ہے، وہ ماہر نیورو سائنس جوزف لیڈاکس کا پیش کردہ نظریہ ہے۔ جوزف لیڈاکس نے کیا کہا؟ لیڈاکس کے مشورہ دیا کہ ہمیں ان روایتی انسانی احساسات کی اصطلاحات کو چھوڑ کر سروائیول سرکٹس یعنی بقا کے نظام کی اصطلاح استعمال کرنی چاہیے۔ سروائیول سرکٹس؟ جی، لیڈاکس کے مطابق ہمارے دماغ میں غصے یا خوف کے نام سے کوئی فولڈر یا بٹن نہیں لگا ہوا، اس کی بجائے ہمارے اندر بہت ہی قدیم اور ارتقائی نظام موجود ہیں جو ہمیں اور ہمارے ساتھ ساتھ دیگر تمام جانوروں کو اس دنیا میں زندہ رہنے میں مدد دیتے ہیں۔ کیا آپ اسے کسی عام فہم مثال سے سمجھا سکتی ہیں تاکہ سننے والوں کے لیے مزید واضح ہو جائے؟ بالکل، اسے یوں سمجھیں کہ ایک عمارت میں سیکیورٹی کا ایک خودکار نظام لگا ہوا ہے۔ اس نظام کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ چور کو دیکھ کر خوف محسوس کرے۔ صحیح۔ اس کا کام صرف یہ ہے کہ خطرہ دیکھتے ہی الارم بجا دے، دروازے لاک کر دے اور کیمرے آن کر دے۔ بالکل اسی طرح انسانوں اور جانوروں کے دماغ میں یہ سروائیول سرکٹس نصب ہیں۔ یعنی ان کا کام جذبات پیدا کرنا نہیں بلکہ بچانا ہے؟ جی، ان نظاموں کا کام بیرونی خطرے سے دفاع کرنا، جسمانی توانائی کو بحال رکھنا، غذائی ضروریات پوری کرنا اور افزائش نسل جیسے بنیادی کام سر انجام دینا ہے۔ مطلب اگر سامنے کوئی سانپ آ جائے؟ جی، جب کوئی بیرونی خطرہ سامنے آتا ہے تو دماغ کے اس حصے کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ سوچے کہ او مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ بس مائکرو سیکنڈز کے اندر بقا کا نظام متحرک کر دیتا ہے تاکہ جان بچ سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم دفتر میں کسی ڈیڈ لائن کی وجہ سے شدید دباؤ کا شکار ہوتے ہیں یا ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں تو شعوری طور پر ہم اسے ٹینشن یا غصہ کہتے ہیں، لیکن ہمارا دماغ دراصل وہی بقا کا نظام آن کر دیتا ہے جیسے سامنے کوئی جنگلی جانور آ گیا ہو۔ بالکل، شعور تو بات کی کہانی ہے۔ دماغ اس سے پہلے ہی جسم کو بچانے کے کام میں لگ چکا ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور جب یہ بقا کا نظام متحرک ہوتا ہے تو جسم کے اندر عملی طور پر کیا ہوتا ہے؟ لیڈاکس کے مطابق جسم کے اندر ایک گلوبل آرگینزمک سٹیٹ یعنی گلوبل آرگینزک سٹیٹ پیدا ہوتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم اور دماغ کے تمام اعضاء ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ایک خاص حالت میں آ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مکمل ہم آہنگی میں کام کرنے لگتے ہیں۔ یعنی جسم میں ایک ہنگامی حالت نافذ ہو جاتی ہے۔ تو اس ہنگامی حالت میں جسم کے اندر عملی طور پر کیا تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں؟ اس حالت میں دماغ جسم کے نظام انہضام کو عارضی طور پر روک دیتا ہے کیونکہ اس وقت کھانا ہضم کرنا ترجیح نہیں ہے۔ بالکل، جان بچانا ترجیح ہے۔ جی، ایڈرینالین اور کورٹیسول جیسے ہارمونز تیزی سے خارج ہونے لگتے ہیں، دل کی دھڑکن اور خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے تاکہ پٹھوں کو آکسیجن ملے اور وہ بھاگنے یا لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یعنی فائٹ اور فلائٹ رسپانس۔ بالکل، توجہ ارد گرد کی غیر ضروری چیزوں سے ہٹ کر صرف اس خطرے پر مرکوز ہو جاتی ہے اور یادداشت کا نظام تیزی سے پرانی معلومات کو کھنگالنے لگتا ہے کہ ماضی میں ایسے خطرے کا مقابلہ کیسے کیا گیا تھا۔ تو یہ ایک مکمل اور مربوط جسمانی اور دماغی رد عمل ہوتا ہے؟ جی، جو مکمل طور پر غیر شعوری ہوتا ہے۔ یہ جسمانی حالت جذبات کی وہ خام شکل ہے جسے بہت بعد میں ہمارا دماغ پروسیس کر کے ہماری زبان اور شعور کے ذریعے خوف یا غصے کا کوئی نام دیتا ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اگر یہ سروائیول سرکٹس ہم انسانوں اور باقی جانوروں مطلب جیسے بلی، کتے یا چوہے میں بالکل ایک جیسے کام کر رہے ہیں تو پھر انسانوں کے شعوری احساسات جانوروں سے مختلف کیسے ہیں؟ ہم اکثر جانوروں کو دیکھ کر یہ فرض کر لیتے ہیں کہ وہ بھی بالکل ہماری طرح اداس ہیں، رو رہے ہیں یا خوش ہیں۔ کیا سائنٹیفک لحاظ سے یہ بات درست ہے؟ اس فرق کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے ہمیں کوگنیٹو ورک سپیس یعنی کوگنیٹو ورک سپیس کے تصور کو دیکھنا ہوگا۔ دماغی اور شعوری کام کی جگہ؟ جی،
تصور کریں کہ دماغ کے اندر ایک انتہائی جدید کنٹرول روم یا لیبارٹری موجود ہے۔ انسانی دماغ میں سامنے کی طرف ایک خاص حصہ ہوتا ہے جسے ڈورسو لیٹرل پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں۔ اور یہ کنٹرول روم انسانوں میں مختلف ہے؟ یہ کنٹرول روم ہم انسانوں میں بہت زیادہ وسیع اور ترقی یافتہ ہے، جبکہ زیادہ تر جانوروں میں یہ سرے سے ہوتا ہی نہیں، یا اگر ہوتا ہے تو بہت ہی بنیادی سطح کا ہوتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سارا جادو ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کنٹرول روم ایک ماسٹر سنتھسائزر کی طرح کام کرتا ہے، یعنی وہ سارا کچا ڈیٹا جو جسم اکٹھا کر رہا ہے، جیسے تیز دھڑکن، پسینہ، مسلز کا کھچاؤ، وہ اس ورک سپیس میں آتا ہے، اور پھر انسان اس کے ساتھ اپنے ماحول، پرانی یادداشتوں اور کلچر کو ملا کر اسے ایک احساس کا نام دیتا ہے، جسے ہم خوف یا جوش کہتے ہیں۔ بالکل، آپ نے اسے بہترین انداز میں سمیٹا ہے، اور چونکہ جانوروں کے پاس یہ مخصوص کنٹرول روم اس پیمانے پر موجود نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم ان کے ظاہری رویے دیکھ کر یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ان کا اندرونی تجربہ بالکل انسانوں جیسا ہے۔ ہاں، وہ تکلیف تو محسوس کرتے ہیں، خطرے پر رد عمل بھی دیتے ہیں، لیکن کیا وہ اس پر کوئی شعوری کہانی بناتے ہیں؟ یہ ایک الگ بحث ہے۔ بالکل، اور اسی تناظر میں مشہور فلسفی تھامس ناگل نے ایک بار ایک بہت ہی شاندار اور مشہور مثال دی تھی۔ کیا مثال تھی وہ؟ انہوں نے کہا تھا کہ صرف ایک چمگادڑ ہی جان سکتی ہے کہ چمگادڑ ہونا کیسا ہے۔ یہ مثال واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے، کیونکہ ہم چمگادڑ کی طرح اڑنے کی نقل تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم کبھی یہ نہیں جان سکتے کہ اس کے دماغی ورک سپیس میں دنیا کا تجربہ کیسا محسوس ہوتا ہے۔ درست، چونکہ جانوروں کے دماغ کی بناوٹ، خاص طور پر شعوری حصے کی بناوٹ ہم سے مختلف ہے، اس لیے ان کی دنیا کا تجربہ بھی ہم سے مختلف ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم انسانوں کو ایک اور بہت بڑی فوقیت حاصل ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے زبان اور ثقافت کا فریم ورک۔ زبان صرف بات چیت کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے خام جذبات کو ایک خاص سانچے میں ڈھالتی ہے۔ یعنی جب ہم کسی احساس کو کوئی نام دے دیتے ہیں تو ہمارا دماغ اس احساس کو اسی نام اور اس سے جڑی ثقافتی روایات کے مطابق محسوس کرنے لگتا ہے۔ جی بالکل، جانوروں کے پاس یہ لسانی اور ثقافتی فریم ورک نہیں ہوتا، اس لیے ان کا تجربہ خالصتاً طبعی اور ارتقائی نوعیت کا ہوتا ہے۔ یہ بحث واقعی ہمارے ذہنوں کے کئی دریچے کھول رہی ہے۔ اب ہم اس گفتگو کے ایک نئے اور انتہائی اہم موڑ کی طرف آتے ہیں۔ یہ حصہ پارٹ 5 ایموشن، برین اینڈ مینٹل ہیلتھ ہے۔ جی، اس حصے میں ہم ڈومینیکا ڈوڈیک کے تحریر کردہ چیپٹر میڈنس اور برین ڈس آرڈرز فرام ڈیولزم ٹورڈز انٹیگریشن پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ یہ موضوع خاص طور پر اس لیے اہم ہے کیونکہ اس کا براہ راست تعلق ہماری آج کی زندگیوں، ہماری ذہنی الجھنوں اور نفسیاتی علاج کے طریقوں سے ہے۔ اس باب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے ہمیں ایک بار پھر تاریخ کے اوراق پلٹنے ہوں گے۔ تاریخی طور پر ایک بہت گہرا تصور پایا جاتا تھا جسے ڈوئلزم یعنی سنویت کہا جاتا تھا۔ یعنی دو الگ چیزیں؟ جی، مشہور فرانسیسی فلسفر رینے ڈیکارٹ کے افکار نے 17ویں صدی میں اسے بہت زیادہ تقویت دی۔ ڈوئلزم کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ جسم اور دماغ یا روح کو دو بالکل الگ، متضاد اور آزاد چیزیں سمجھی جاتی تھیں۔ جسم کو محض ایک مادی مشین تصور کیا جاتا تھا۔ بالکل، جس کے پرزے خراب ہو سکتے تھے، لیکن ذہن یا روح کو ایک غیر مادی اور پاکیزہ چیز سمجھی جاتی تھی۔ اس تصور نے میڈیکل سائنس اور خاص طور پہ نفسیات کی دنیا پر صدیوں تک بہت گہرے اور کچھ حد تک منفی اثرات مرتب کیے۔ کیا یہی وجہ ہے کہ ماضی میں اور بدنصیبی سے آج بھی کچھ معاشروں میں ذہنی بیماریوں کو کسی قسم کا جادو، آسیب یا روح کی خرابی سمجھا جاتا تھا؟ بالکل یہی وجہ ہے۔ کیونکہ اگر اس وقت سائنس ذہن کو جسم سے بالکل الگ مانتی تھی تو ظاہر ہے ذہنی بیماری کو کبھی بھی بخار یا کینسر کی طرح ایک جسمانی بیماری کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ آپ نے بالکل درست نقطہ اٹھایا ہے۔ صدیوں تک ذہنی امراض کو، جنہیں اس وقت کی عام اصطلاح میں میڈنس یعنی پاگل پن کہا جاتا تھا، محض روح کی خرابی، کردار کی خامی یا اخلاقی زوال سمجھا جاتا رہا۔ تو مریضوں کو مجرموں کی طرح سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا۔
جی بالکل، ان بیماریوں کو باقاعدہ اعصابی یا دماغی بیماریوں کے طور پر تسلیم کروانے میں طب کی دنیا کو بہت لمبا اور کٹھن سفر طے کرنا پڑا۔ لیکن جیسے جیسے جذبات پر نیورو سائنٹیفک تحقیق آگے بڑھی، دماغ کے اسکین سامنے آئے اور ہم نے کیمیکلز کے کردار کو سمجھا، تو اس تحقیق نے بالآخر ڈیکارٹ کے ڈوئلزم کی دیواریں ہمیشہ کے لیے گرا دیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جذبات کی اس جدید سائنسی تحقیق نے سائیکیاٹری یا علم الامراض نفس کا پورا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا ہے۔ آج کے دور میں ہم ذہنی امراض کو کس اینک سے دیکھتے ہیں؟ آج کی سائنس یہ غیر متزلزل حقیقت ثابت کر چکی ہے کہ جذبات، شعور اور ہماری تمام تر پیچیدہ ذہنی حالتوں کا تعلق براہ راست دماغی سرکٹس، نیورونز اور کیمیائی مادوں کے بہاؤ سے ہے۔ یعنی جذبات پر ہونے والی تحقیق اور سائیکیٹری کا آپس میں اب چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جی، اور اسے سمجھنے کے لیے ہمیں واپس ان سروائیول سرکٹس پر جانا ہوگا جن کی ہم نے پہلے بات کی تھی۔ سائنس اب یہ مانتی ہے کہ جب بقا کے ان ارتقائی نظاموں میں کوئی دائمی خرابی یا خلل پیدا ہوتا ہے تو وہی چیزیں ذہنی امراض کا سبب بنتی ہیں۔ اس کو تھوڑا مزید واضح کیجیے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ذہنی الجھن دراصل دماغ کے کسی الارم سسٹم کے خراب ہو جانے کا نتیجہ ہے؟ بالکل، مثال کے طور پر ہم نے بات کی تھی کہ دماغ کا دفاعی سرکٹ خطرے کے وقت الرٹ ہوتا ہے تاکہ جان بچا سکے۔ صحیح۔ عام حالات میں جب خطرہ ٹل جاتا ہے تو یہ سرکٹ بند ہو جانا چاہیے، لیکن اگر کسی صدمے، جنیاتی خرابی یا مسلسل دباؤ کی وجہ سے یہ بقا کا سرکٹ مسلسل آن پوزیشن میں پھنس جائے اور بند ہی نہ ہو تو کیا ہوگا؟ تو انسان ہر وقت بلا وجہ خطرے کا احساس کرے گا۔ جی، اور اسی کیفیت کو ہم طبی زبان میں پیتھولوجیکل انزائٹی یا مستقل بے چینی کا مرض کہتے ہیں۔ اور اگر توانائی بحال کرنے والا سرکٹ سست ہو جائے تو انسان شدید ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ یعنی ذہنی بیماریاں کوئی خیالی، اخلاقی یا ماورائی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے ہی ارتقائی بقا کے نظاموں کے فیل ہونے یا حد سے زیادہ متحرک ہو جانے کا طبی نتیجہ ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی شفٹ ہے۔ یعنی اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جدید سائنس مکمل طور پر ڈوئلزم کے اس پرانے اور فرسودہ نظریے سے نکل کر انضمام یعنی انٹیگریشن کی طرف آ چکی ہے۔ جی بالکل۔ اب ہم انسان کو جسم اور روح کے الگ الگ کھانوں میں بانٹ کر نہیں دیکھتے، بلکہ اب فلسفہ، جدید نفسیات اور مولیکولر حیاتیات سب مل کر ایک مکمل اکائی کے طور پر انسان کی ذہنی صحت کو سمجھتے ہیں۔ صحیح۔ ہمارا جسم، ہمارا دماغ، ہمارے خیالات اور ہمارا بیرونی ماحول سب ایک ساتھ مل کر ایک ہی نظام کے تحت کام کر رہے ہیں۔ کسی ایک حصے میں پیدا ہونے والا خلل پورے نظام کو متاثر کرتا ہے۔ یہ ایک بہت خوبصورت، جامع اور انتہائی درست نتیجہ ہے۔ سائنسی، نفسیاتی اور فلسفیانہ نقطہ نظر کا یہ انضمام ہی دراصل وہ واحد راستہ ہے جس سے ہم انسانی دماغ اور اس کے جذبات جیسی حیرت انگیز اور پیچیدہ مشین کو مکمل طور پر سمجھنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ جی۔ انسان صرف اعضاء کا مجموعہ نہیں ہے اور نہ ہی محض ایک غیر مادی سوچ ہے، وہ ان سب کا ایک بہت ہی نازک اور متوازن امتزاج ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ذہنی امراض کے علاج کے لیے دواؤں جو براہ راست کیمیکلز کو کنٹرول کرتی ہیں اور سائیکو تھراپی جو سوچنے کے انداز کو بدلتی ہے، دونوں کا بے وقت استعمال سب سے زیادہ مؤثر ثابت ہو رہا ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ بائیو پلس میں خوش آمدید۔ سائنس کی دنیا سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ کتاب جذبات کو ایک سائنسی، نفسیاتی اور فلسفیانہ تسلسل میں پیش کرتی ہے۔ اس پورے تجزیے کے دوران ہم نے جانا کہ جذبات محض غصے اور خوشی کے چند غیر متعلقہ احساسات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے حیاتیاتی وجود کے بقا کے بنیادی نظام ہیں، جو لاکھوں سال کے ارتقائی عمل سے گزر کر آج انسانی شعور کے پیچیدہ ترین کینوس پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اور اس بحث کو مکمل کرنے سے قبل ہم سننے والوں کے لیے غور و فکر کا ایک نیا زاویہ، ایک انتہائی اہم سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ آج ہم نے سیکھا کہ ہماری تمام تر پیچیدہ اور شعوری ذہنی حالتوں کی جڑیں دراصل ان قدیم، غیر شعوری اور ارتقائی بقا کے سرکٹس میں پیوست ہیں۔ جی۔ تو غور کیجئے، اگر واقعی ایسا ہے تو کیا مستقبل کی سائنس میں ذہنی صحت کا علاج موجودہ طریقوں تک محدود رہے گا؟ کیا مستقبل میں نفسیاتی امراض کا علاج صرف ہمارے شعوری احساسات کو باتوں کے ذریعے بدلنے کے بجائے براہ راست ارتقائی سطح پر موجود ان قدیم خلیوں اور سرکٹس کی ری پروگرامنگ پر منحصر ہوگا؟
کیا ہم ادویات، بائیو ٹیکنالوجی یا نیورل امپلانٹس کے ذریعے صرف خیالات کو بدلنے کی بجائے ان گہری حیاتیاتی بنیادوں کو ہی بدلنا سیکھ جائیں گے جو کسی بھی شعور کے پیدا ہونے سے پہلے ہی متحرک ہو جاتی ہیں؟ اور اگر ہم ارتقاء کی اس سطح کو چھیڑنے کے قابل ہو گئے تو پھر انسان ہونے کا اصل مطلب کیا رہ جائے گا؟ یہ وہ سوال ہے جو آنے والے کل میں علم الامراض نفس اور انسانی ارتقاء دونوں کا رخ ہمیشہ کے لیے طے کر سکتا ہے۔